لے لو اپنے رب سے بخشش، لے لو مغفرت، لے لو اپنے اللہ سے۔ پھر دن میں مغفرت الگ ہے، رات کی بخششیں الگ ہیں۔ میں آپ اپنے گریبان میں جھانک کر سوچیں کہ ہم نے رمضان میں کس قدر رب کو راضی کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کل سے سورہ ہود کا خلاصہ عرض کیا جا رہا ہے۔ 12ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اس حصے میں ایک تو توحید کا مضمون بیان فرمایا، اور توحید کے مضمون کے ضمن میں اللہ نے اپنی قدرتوں کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ نہ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی دھمکی بھی دی۔ اس کے ساتھ قرآن کریم کی صداقت کو اور حقانیت کو چیلنج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت فرمایا، اور حضور علیہ السلام کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے انبیاء سابقین میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا قصہ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا قصہ بیان فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ بیان فرمایا۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ذکر فرمایا۔ پھر کچھ قوموں کی ہلاکت کا ذکر فرمایا، اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کی تلقین فرمائی، اور کچھ اعمال کی طرف اشارہ فرمایا، اور یوں یہ صورت اختتام پذیر ہوئی۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها۔ فرمایا زمین میں جو بھی جانور ہے، جاندار ہے، ہر ایک کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ تعالی سب کا روزی رساں ہے، پہلا مضمون۔ دوسرا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ تعالی ہر ایک کے عارضی ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں، اللہ تعالی ہر ایک کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں۔ حتیٰ کہ کوئی اگر ماں کے پیٹ میں رہا یا باپ کی پشت میں رہا، کوئی دنیا میں رہا پھر قبر میں رہا، کوئی قبر میں رہا پھر آخرت میں اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا، جنت یا جہنم، اللہ سب کو جانتے ہیں۔ تو معنی یہ کہ اس کا علم کامل ہے، اور معنی یہ کہ اس کی قدرت بھی کامل ہے، اور یہی معبود برحق کی علامتیں ہیں۔ معبود وہ ہوتا ہے جس کا علم کامل ہو، جس کی قدرت کامل ہو۔ فرمایا اللہ کا
کی قدرت کامل ہے کہ وہ سب کا روزی رساں ہے۔ کچھ مخلوقیں ہمیں نظر آتی ہیں، وہ ان کو بھی روزی دیتا ہے، کچھ ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ انہیں بھی روزی دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال فرمایا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا میرا کلیم ذرا چٹان پر اپنا عصا مارو۔ ان کے عصا میں تو معجزہ تھا اور معجزاتی کمال تھا۔ چٹان ٹوٹی، پتھر نکلا، فرمایا اس پہ عصا مارو۔ وہ پتھر ٹوٹا اور پتھر نکلا، فرمایا اس پہ بھی عصا مارو۔ وہ تیسرا پتھر ٹوٹا تو اس پتھر کے اندر ایک کیڑا تھا اور اس کیڑے کے منہ میں سبز شاخ اور پتا تھا۔ 3 پتھروں کے اندر اللہ تعالی کیڑے کو سبز پتے سے رزق دے رہے ہیں۔ جو خدا ان کیڑوں اور مکوڑوں کو رزق دے رہا ہے تو انسان کیوں بے صبر ہوتا ہے؟ وہ انسان کو رزق نہیں دے گا؟ بس ہماری طلب کی کمی ہے اور ہماری تدبیر کی کمی ہے۔ دیکھیے رزق کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں حصول رزق کے لیے، ایک تو اللہ سے طلب ہو اور اللہ پہ بھروسہ ہو، اللہ پر نظر ہو، اور دوسرا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے آ کر دل میں یہ بات بتلائی کہ ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کہ کوئی بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس کا رزق مکمل نہ ہو۔ تو فرمایا فاجملوا فی الطلب، اچھی طرح رزق حاصل کرو، حاصل کرنے میں بھی جمال اختیار کرو۔ دنیا دار الاسباب ہے، محنت تو کرنی پڑے گی، تدبیر تو کرنی پڑے گی، تو فرمایا یہ دنیا دار الاسباب ہے، تو رزق کماؤ اور رزق یوں حاصل کرو۔ تو ایک بات غالباً امام رازی رحمہ اللہ نے لکھا، ایک اور عجیب واقعہ، ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، یہ نہیں کام کر رہا بھائی، یہ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا تو روٹی کھاتے ہوئے اس کی ذرا توجہ ادھر ادھر گئی تو ایک کوّا آیا اور اس نے اس کی روٹی اٹھا لی اور اٹھا کر بھاگ گیا، اڑ گیا۔ تو بڑا غصہ لگتا ہے آدمی کو جب کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور کھانا کھا رہا ہو اور کوئی پرندہ روٹی اٹھا کے چلا جائے، تو کہتے ہیں کہ اس شخص کو غصہ آیا اور یہ غصے میں وہاں سے بھاگ پڑا اس کوے کے پیچھے۔ کوّا آگے آگے اور وہ پیچھے پیچھے، کوئی زیادہ اونچی اڑان نہیں تھی، نیچلی اڑان تھی، یہ اس کے تعاقب میں چلتا رہا، دوڑتا رہا، بھاگتا رہا، چلتا رہا، دوڑتا رہا، بھاگتا رہا۔ آگے جا کے کیا دیکھتا ہے کہ کوّا ایک ٹیلے پر، ریت کے ٹیلے پر جا کر اترا، یہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہاں جا کر حضرت اس نے عجیب تماشا دیکھا کہ ایک شخص ریت کے ٹیلے کے اوپر بندھا پڑا ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بندھے ہوئے ہیں، جکڑا ہوا ہے رسیوں میں، ہل نہیں سکتا، اور یہ کوّا اس کے سینے پہ بیٹھا ہے، سینے پہ بیٹھا ہے اور روٹی وہاں رکھی ہوئی ہے اور اپنے پنجے سے روٹی توڑ توڑ کر اس کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رزاقیت۔ فرمایا یوں اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں ہی رزاق ہوں اور میں ہی قادر مطلق ہوں۔ پھر فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، میں ہی خالق ارض و سما ہوں، پوری کائنات کا میں پیدا کرنے والا ہوں، اور پھر میں ہی تمہیں دوبارہ اٹھانے والا ہوں۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اب اس قطعی عقیدے کو کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، کافر کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالی نے انسان کی فطرت کو بیان کیا کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس کو ہماری طرف سے کوئی نعمت مل جائے، کوئی رحمت مل جائے، پھر ہم وہ واپس لے لیں تو بالکل نا امید ہوتا ہے، آس توڑ دیتا ہے، اور اگر ہم اس کو نعمت دے دیں تکلیف کے بعد، پہلے تکلیف آئے پھر نعمت آئے تو کہتا ہے تکلیف دور ہو گئی، اور پھر وہ اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، اس کی اللہ پر نظر نہیں رہتی۔ یہ عام انسانوں کی عادت ہے۔ حالانکہ جب تکلیف کے بعد اچھائی آئی،
تکلیف کے بعد راحت آئی اور تنگ دستی کے بعد خوشحالی آئی تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، ہاں جو مومن ہیں اور صابر ہیں وہ ایسا نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ وہ صبر کرنے والے شکر بھی کرتے ہیں اللہ کی نعمت پر، تو اللہ ان کو بخشتے بھی ہیں اور اللہ ان کو اجر عظیم بھی عطا کرتے ہیں. اگلے رکوع میں اسی رکوع میں پھر قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا. فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. یاد رکھیے کہ یہ جڑواں عقیدے ہیں، توحید، رسالت، قیامت اور صداقت قرآن. اور قرآن کریم ان عقیدوں کو ساتھ ساتھ بیان کرتا ہے، ساتھ ساتھ بیان، چونکہ یہ وہ نظریات اور عقائد ہیں جن سے ایک انسان بنتا ہے، مسلمان بنتا ہے، اس کا اللہ سے تعلق جڑتا ہے. اس لیے یہ عقیدے اللہ ساتھ ساتھ بیان فرماتے ہیں. تو فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی قرآن کو گھڑ کے لایا ہے. فرمایا اگر یہ میرا نبی قرآن کو گھڑ کے لایا ہے تو تم بھی تو اس جیسی 10 صورتیں پیش کر دو نا. دراصل یہ تدریجاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج آئے. پہلے چیلنج اللہ نے دیا قرآن کا کہ اس قرآن جیسا تم قرآن لاؤ، دنیا عاجز ہوئی. پھر اللہ نے چیلنج دیا کہ 10 صورتیں ہی لے آؤ، فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، 10 صورتیں لے آؤ اور جن کو تم پکار سکتے ہو ان کو پکارو. اس سے بھی عاجز ہو گئے. تو پھر اللہ تعالی نے سورہ بقرہ میں اور سورہ یونس میں پھر ایک سورت کا چیلنج کیا کہ اگر قرآن گھڑی ہوئی کتاب ہے اور بنائی ہوئی کتاب ہے تو تم اس جیسی ایک سورت تو پیش کر دو، ایک سورت پیش کر دو. اس کی چھوٹی سی چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے لیکن وہ پیش نہیں کر سکتے. اگلے رکوع میں باری تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے سلسلہ شروع کیا حضرات انبیاء علیہم السلام کے ذکر خیر کا اور ان کی امتوں کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا. قرآن کریم میں جن قوموں کی ہلاکت کا ذکر ہے وہ 5 ہیں اور یہ 5 اولو العزم نبی ہیں جن کا بار بار ذکر آ رہا ہے. سورہ اعراف میں آپ نے انہی کا تذکرہ سنا. نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ، نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی. ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا تذکرہ، قوم عاد ہلاک ہوئی. حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ، قوم سمود ہلاک ہوئی. حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ، قوم لوط ہلاک ہوئی. حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ، شعیب علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی. یہ 5 معذب قومیں ہیں، تباہ شدہ قومیں ہیں، ہلاک شدہ قومیں ہیں. اور ان قوموں کو اللہ تعالی بار بار ذکر فرماتے ہیں اور اس کی ایک وجہ ہے. عذاب تو بہت سی قوموں پر آیا، پتہ نہیں کتنے نبی گزرے اور کتنی نبیوں کی قومیں ہلاک ہوئیں. قرآن نے اس کو بار بار بیان کیا ہے کہ بہت سی نبیوں کی قومیں ہلاک ہوئیں، ہم نے ان کو پکڑا. لیکن تذکرہ جو کیا جا رہا ہے معذب قوموں میں صرف 5 قوموں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج پھر دہراتا ہوں. یہ نمونے کے طور پر اللہ نے 5 امتوں کی ہلاکت کا تذکرہ کیا. نمونے کے طور پر ہر ایک قوم کی ہلاکت سے ان کے جرم کی جانب اشارہ کیا. مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی. وہ کیوں ہلاک ہوئی؟ یہ بد عقیدہ تھی، یہ مشرک تھی، یہ کافر تھی، یہ اللہ کو چھوڑ کر ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر ان کو پوجتے تھے، ان کو پکارتے تھے. تو شرک کی وجہ سے یہ قوم ہلاک ہوئی. پھر قوم عاد ہلاک ہوئی. اب تھی تو وہ بھی بد عقیدہ، لیکن ان کی ہلاکت کا جو سبب قرآن نے ذکر کیا وہ ان کی قوت اور طاقت، اور قوت و طاقت پر ناز، ان کے لحیم و جسیم جسم اور ان کے لمبے لمبے قد اور ان کے لمبے لمبے جسے اور ان کے بھاری بھرکم دیو ہیکل شکلیں، وہ انہیں دھوکہ دے گئیں کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا.
جب اللہ کی نافرمان بنی تو قوم عاد یوں ہلاک ہوئی. قوم سمود وہ ٹیکنالوجی میں ماہر تھی، انجینئرنگ میں ماہر تھی، بڑی انجینئر قوم تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ وہ نرم زمینوں میں محل بناتے تھے اور پہاڑوں کو چیر کر گھر بنا لیتے تھے. تو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو یہ انجینئرنگ میں کمال رکھنے والی یہ قوم، ٹیکنالوجی میں کمال رکھنے والی یہ قوم، یہ یوں ہلاک ہوئی. لوط علیہ السلام کی قوم بد کردار تھی اور وہ جنسی جرائم میں مبتلا تھی. جنسی جرائم میں بھی ہم جنس پرست تھے، جو بدترین جرم ہے، بدترین گھٹیا رذیل اور خسیس فعل ہے. اس وجہ سے وہ ہلاک ہوئی. اور شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہلاک ہوئی وہ بدعنوانی کی وجہ سے، خیانت کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے ہلاک ہوئی. اب اشارہ کیا کہ ان جرائم کے مرتکب جو قومیں ہوں گی، دیکھو وہ ان کی طرح ہلاک ہوں گی، وہ یوں ہلاک ہوں گی. ان قوموں پر نظر رکھو. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی آ جاتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور اس امت کے حالات ایک جیسے ہیں. اور دوسرا، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی وہ مخاطب ہیں قرآن کا، ان کا تذکرہ بھی آ جاتا ہے، کثرت کے ساتھ آتا ہے. قرآن میں سب سے زیادہ انہی کا تذکرہ آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے آتا ہے، بار بار آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام متفقہ شخصیت ہیں. ان پر یہودیوں کا بھی ایمان، ان پر عیسائیوں کا بھی ایمان، ان پہ مومنین کا بھی ایمان، ان کو مشرکین بھی مانتے تھے. تو ایک متفقہ شخصیت تھی. تو یہ مختصر میں نے انبیاء کے تذکرے کی لاجک اور فلسفہ آپ کے سامنے عرض کیا. سب سے پہلے نبی جن کا ذکر ہے حضرت نوح علیہ السلام. تو انہوں نے قوم سے آ کے کہا انی لکم نذیر مبین، میں کھلا ڈرانے والا ہوں اللہ کی طرف سے، اور میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو، ورنہ مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے. قوم نے بجائے نصیحت حاصل کرنے کے وہ کیا جو متکبر لوگ کیا کرتے ہیں. متکبر لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ بات پر غور نہیں کرتے، وہ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو انہوں نے قوم نوح کی جو سردار تھے، انہوں نے نوح علیہ السلام کی توہین کی اور کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا، تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو. اگر نبی ہوتے تو تم ہم سے ممتاز ہوتے، دولت میں بڑھ کر ہوتے، تم سٹیٹس میں بڑھ کر ہوتے، تم مقام و مرتبے میں ہم سے بڑھ کر ہوتے، تم فلاں چیز میں ہم سے بڑھ کر ہوتے، فلاں چیز میں ہم سے بڑھ کر ہوتے، تو تم تو ہماری طرح ہو. اور باقی رہے آپ کے کلمہ پڑھنے والے متبعین، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے، یہ تو ہم میں سے گھٹیا لوگ ہیں، موچی، پاولی اور حجام اور کمبھار، بڑھائی، یہ تو ان قوموں کے لوگ ہیں، گھٹیا قسم کے لوگ ہیں. کوئی ان میں کوئی سرمایہ دار بھی نہیں، کوئی صنعت کار بھی نہیں، کوئی مالدار بھی نہیں. بادی الرائے، یہ تو غریب غربا، سرسری اور سطحی سوچ والے ہیں. اور وما نرا لکم علینا من فضل، اور تم سب کو ہم پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، فضیلت حاصل نہیں ہے. بل نظنکم کاذبین، اصل بات یہ ہے کہ تم تو ہو ہی جھوٹے، نعوذ باللہ من ذالک، ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں بھرپور جواب دیا اور فرمایا یا قوم ارایتم ان کنت علی بینۃ من ربی، میں اللہ کی طرف سے کھلے دلائل لے کے آیا ہوں، نبوت لے کے آیا ہوں، معجزات لے کے آیا ہوں، آتانی رحمتا من عندی، اللہ کی طرف سے رحمت لے کے آیا ہوں. اور تم چونکہ دل کے اندھے ہو گئے ہو، آنکھیں تمہاری دیکھتی ہیں، فعمیت، تم اندھے ہو گئے ہو، فعمیت علیکم، تمہارے دل اندھے ہو گئے ہیں، اور ہم تمہیں زبردستی تو اس دین پر لا نہیں سکتے. باقی میرے بارے میں جو تم کہتے ہو کہ میں عام آدمی ہوں، یا میں غریب ہوں، یا میں دولت مند نہیں ہوں، تو دیکھو میں نے تم سے نبوت پر، میں نے دین کی تعلیم پر، میں نے دین کی تبلیغ پر تم سے اجرت نہیں مانگی. یہ ہر نبی نے کہا یا قوم لا اسالکم علیہ مالا، اے میری قوم میں تم سے مال نہیں مانگتا، میں تم سے فیس نہیں مانگتا، میں تم سے معاوضہ نہیں مانگتا، میں تم سے دولت نہیں مانگتا. نبوت کی تعلیمات
اور نبوت کے مشن کا مدار اخلاص پر ہوتا ہے، اخلاص پر ہوتا ہے۔ اس لیے ہر نبی نے آ کر یہ کہا لا اسألکم علیہ اجرا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، لا اسألکم علیہ مالا، میں مال نہیں مانگتا، میں اجرت نہیں مانگتا۔ اور یاد رکھو یہی اسوہ نبوی ہے کہ دین کے کاموں میں لالچ نہ رکھی جائے، دین کے کاموں کے اندر لوگوں سے لالچ نہ رکھی جائے، معاوضے نہ طلب کیے جائیں۔ یہی وجہ ہے علماء کہتے ہیں کہ تراویح پڑھانے والے کو اجرت دینا جائز نہیں ہے، اس کے لیے مانگنا بھی جائز نہیں ہے۔ ویسے خدمت کرنی چاہیے، پورا سال ہوتا ہے، اپنے ائمہ کی خدمت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، اکرام کرنا چاہیے۔ تو فرمایا میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مجھے اجرت اللہ دینے والے ہیں، باقی جو غریب غربا میرے ساتھ ہیں ما انا بطارد الذین آمنوا، میں ان کو بالکل اپنے سے نہیں ہٹاؤں گا، تم مانو نہ مانو، کلمہ پڑھو نہ پڑھو، میرے لیے یہ سرمایہ ہیں، میں ان کو بالکل اپنے سے دور نہیں کروں گا۔ انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون، اصل بات یہ ہے کہ تم جاہل ہو۔ اور پھر اگر بالفرض میں ان کو تمہاری وجہ سے ہٹا بھی دوں کہ تم ان سے گھن کرتے ہو، تم ان سے نفرت کرتے ہو، تو پھر میرا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذْكُرُونَ، کون اللہ سے میری مدد کرے گا اگر میں نے ان کو دھکیل دیا؟ تمہیں نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ باقی میرے بارے میں بھی تمہارا یہ گمان ہے کہ میں عام بشر ہوں اور میرے ساتھ کوئی خاص میرے پاس پاور ہونی چاہیے، تو سن لو میں واضح کہہ رہا ہوں، میں نبی ہوں۔ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میرے پاس اللہ کی خزانے ہیں۔ ولا اعلم الغیب، نہ میں نے کبھی تمہیں یہ کہا کہ میں غیب دان ہوں، نہ میں مختار کل ہوں، میرا اللہ مختار کل ہے، نہ میں غیب دان ہوں، میرا اللہ غیب دان ہے۔ ولا اقول انی ملک، اور نہ میں نے کبھی تمہیں یہ کہا کہ میں فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذی تزدری اعینکم لن یأتیہم اللہ خیرا، اور میں نے یہ بھی تم سے نہیں کہا کہ جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو میرے ساتھی، اللہ ان کو کبھی وسعت نہیں دیں گے، اللہ ان کو کبھی بھلائی نہیں دیں گے، یہ میں نے اللہ قادر ہیں، اللہ انہیں بھی وسعت دے دیں۔ بہرحال یہ مکالمہ چلتا رہا اور قوم نے کہا کہ آپ ہم سے جھگڑتے ہیں، جو ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں آپ لے آئیں، عذاب لے آئیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام پر وحی ہوئی، اگلے رکوع میں ہے کہ انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، کہ آپ کی قوم میں سے جس نے کلمہ پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ کہتے ہیں 80 آدمی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے کل ایمان لائے تھے، اور ان کا عرصہ تبلیغ ہے کتنا؟ 950 سال۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو لمبی عمر دی تھی، 950 سال تبلیغ کی، اور نتیجے میں 80 مومن تیار ہوئے، صرف 80 مومن۔ اللہ نے فرمایا اب کوئی 81واں بندہ وہ تیار نہیں ہوگا، لہٰذا جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس سے آپ پریشان اور مایوس نہ ہوں، اب آپ تیاری کریں اپنے بچاؤ کی، اور انتظار کریں ان کی ہلاکت کا۔ اپنے بچاؤ کے لیے آپ تدبیر اختیار، دیکھیے دنیا دار الاسباب ہے، اللہ اگر چاہتے تو اپنے نبی کو بغیر اسباب کے بھی بچا لیتے۔ مثلا عذاب اتر رہا ہوتا اور ساری قوم ڈوبتی، نوح علیہ السلام کو کچھ بھی نہ ہوتا، اللہ قادر تھے کہ نہیں؟ بولو قادر تھے، لیکن اللہ نے نوح علیہ السلام کو اسباب اختیار کروا کے درس دیا کہ دنیا دار الاسباب ہے، نبیوں کو بھی اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، تمہیں بھی اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ چنانچہ فرمایا آپ سبب اختیار کریں، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بنائیں، ایک کشتی تیار کریں ہماری نگرانی میں، ہماری وحی کے ساتھ، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے بارے میں مجھے سفارش نہیں کرنی، یہ ڈوبیں گے چاہے آپ کا بیٹا ہی کیوں نہیں۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس، اور چوتھے کا نام تھا کنعان۔ یہ کنعان کافر تھا، فرمایا اس کے بارے میں مجھ سے سفارش نہیں کرنی، اور آگے اس کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ باقی حام، سام، یافس یہ تینوں مسلمان تھے، اور نسل انسانی پھر ان سے چلی۔ نوح علیہ السلام آدم ثانی کہلاتے ہیں، پہلے نسل آدم علیہ السلام سے چلی، پھر ساری دنیا ہلاک ہو گئی سوائے نوح علیہ السلام اور ان کے ان 3 بیٹوں کے، تو ہم ساری دنیا والے اب نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ آدم ثانی۔ تو فرمایا کہ کشتی تیار کریں، کشتی تیار کرنے لگ گئے۔ یہ کشتی تھی
300 ہاتھ لمبی. مختلف تاریخی روایات ہیں، تو ایک روایت جو میں بیان کر رہا ہوں 300 ہاتھ لمبی یعنی 550 فٹ لمبی تھی. 550 فٹ لمبی، 50 ہاتھ یعنی 91 فٹ 8 انچ یہ چوڑی تھی، 20 ہاتھ یعنی 55 فٹ اونچی تھی، اور اس کی 3 منزلیں تھیں. تین پورشن تھے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام یہ کشتی تیار کر رہے تھے. قوم گزرتی تو مذاق اڑاتی، پانی کا قطرہ نہیں ہے اور یہ دیکھو کشتی بنا رہا ہے اور یہ خواب دیکھ رہا ہے ہماری ہلاکت. کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، مذاق اڑاتے. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، فرمایا آج تم اڑا لو ہمارا مذاق، کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. وقت آئے گا پھر تمہیں پتہ چلے گا، ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، جلد جان لوگے کس کو رسوا کن عذاب آ رہا ہے اور کس پہ قائم رہنے والا عذاب اتر رہا ہے. بس کشتی تیار ہو گئی. عذاب کی علامت یہ تھی کہ تنور سے پانی نکلے گا. حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، تنور سے پانی نکلا سب سے پہلے. یہ تنور سے کیا مراد ہے؟ مختلف قول ہیں. یہ بھی تنور ہو سکتا ہے جو روٹی لگانے والا تنور ہو، اور اس میں اشارہ ہے کہ اس میں تو آگ ہوتی ہے، پانی کہاں سے آ سکتا ہے؟ اس لیے متضاد چیزوں سے اللہ تعالی اپنی قدرت کا ظاہر فرماتی. تو اس تنور سے سب سے پہلے پانی نکلا. فرمایا تنور سے پانی شروع ہو گیا. میرے نبی قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہر وہ جانور جو پانی میں زندہ نہیں رہ سکتا اس کا ایک ایک جوڑا اپنی کشتی میں سوار کر لیں. اس لیے تو 3 منزلیں بنائی تھی. ایک منزل میں پرندے تھے، پرندے اوپر تھے، پھر ایک منزل میں جو ہے وہ مانوس جانور تھے، پھر ایک منزل میں درندے تھے، پھر ایک منزل میں حشرات الارض تھے، اوپر پرندے تھے. چونکہ باقی سب کچھ نے ہلاک ہو جانا تھا دنیا میں. سوار کر لیجئے اور اپنے متبعین کو بھی سوار کر لیجئے، اور مگر آپ کی بیوی سوار نہیں ہوگی، چونکہ 2 نبی ایسے ہیں ان کی بیویاں کافرہ تھی، ایمان نہیں لائی. اللہ نے ان دونوں کا ذکر کیا، اور وہ کون سی ہیں؟ ایک امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی. یہ مسلمان نہیں ہوں. عجیب بات ہے. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، یہ ہمارے 2 نبیوں کی بیویاں تھیں، ان سے عقیدے کی خیانت کی. باقی اس پر سب کا اتفاق ہے. یاد رکھیے نبی کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے، بد کردار نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ نبی پاک ہوتا ہے. کوئی بد کردار بیوی نبی کو اللہ نہیں دیا کرتے. تو بیوی کو کشتی میں سوار ہونے کی اجازت نہیں ہے، بیٹے کو بھی اجازت نہیں ہے. بس فرمایا اب چلو. کشتی چل پڑی. قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. یہ دعا ہے، جب بھی کشتی پہ بیٹھو تو یہ دعا پڑھو، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے. میرا رب بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے. حضرت پانی آ گیا، اوپر سے چھم چھم بارش، نیچے سے زمین سے پانی، اور پانی پانی ہر طرف پانی، اتنا پانی کہ جو سب سے اونچا پہاڑ تھا پانی اس سے بھی 70 گز یا 40 گز اونچا نکل گیا. کشتی پانی میں چل رہی ہے اور پانی کی موجیں پہاڑوں کی طرح ہیں. اس حالت میں بیٹا کنعان وہ بیٹھا ہوا تھا پہاڑ پر. اسے کہا ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. اس کو پکارا، بیٹے الگ نہ ہو، ہمارے پاس کلمہ پڑھ کے کشتی میں آ جا ورنہ ہلاک ہو جائے گا. اب کافر کی نظر اللہ کی قدرت پر نہیں ہوتی، کافر کی نظر اسباب پر ہوتی. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء،
کہنے لگا یہ K2 جتنا پہاڑ ہے، K2 سے بھی اونچا پہاڑ ہے، اس پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے پہاڑوں پہ چڑھنا آتا ہے، بچ جاؤں گا۔ بابا جی آپ تو بس ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، درویشوں والی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں۔ آج لوگ یہی کہتے ہیں ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ہم مولوی ملاؤں کی باتوں میں آنے والے نہیں۔ ابا جی بس آپ تو بزرگوں والی بات کرتے ہیں، میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور چڑھ کر اس پہاڑ پر میں بچ جاؤں گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، فرمایا میرے بیٹے اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا، الا من رحم، اللہ کا رحم ہو گیا تو اور بات ہے۔ ابھی یہی گفتگو باپ بیٹے کے درمیان چل رہی تھی۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج اٹھی اور نوح کے سامنے، باپ کے سامنے بیٹا غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ پوری دنیا کے ولی مل کر ایک صحابی کی جوتی کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے، اور سارے صحابہ مل کر کسی نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اور سارے نبی مل کر اولو العزم نبی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ نوح اولو العزم نبی ہیں، کہتے نبیوں میں سب سے اونچا مقام ہمارے آقا حضور نبی علیہ السلام کا، دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تیسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور چوتھے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور پانچویں نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام کا۔ یہ پانچویں نمبر کی فضیلت والے نبی اپنی اولاد کو بچا سکے، معلوم ہوتا ہے وہ ہے بچانے والا، اور وہ بچاتا ہے تب جب عقیدہ ٹھیک ہو۔ آج لوگوں کو، یہودیوں کو یہ مغالطہ تھا، اور آج کچھ لوگوں کو پھر یہی مغالطہ لگ گیا، ہم بزرگوں کی اولاد ہیں، ہم جو کرتے رہے ہمیں کون پوچھتا ہے، ہم تو مخدوم زادے ہیں، ہم تو شاہ زادے ہیں، ہم تو سید زادے ہیں، ہم تو پیر زادے ہیں، ہم تو صاحب زادے ہیں، ہم تو مولوی زادے ہیں۔ ارے بھائی نہیں، یہاں تو عقیدے اور اعمال کا سکہ چلنا ہے، کرنسی چلنی ہے۔ 6 مہینے تک حضرت کشتی چلتی رہی، اور 6 مہینے تک کچھ نہ بچا۔ 6 مہینے کے بعد اللہ تعالی نے حکم دیا، وقیل یا ارض ابلعی ماءک، زمین اب پانی نگل جا، جیسے باہر نکالا تھا واپس لے لے پانی۔ ویا سماء اقلعی، آسمان تو بھی تھم جا، پانی خشک کر دیا گیا۔ جودی پہاڑ شام کے علاقے میں ہے، وہاں جا کر کشتی ٹھہری، کنارے لگی کشتی، اور اعلان ہوا بعدا للقوم الظالمین، یہ ظالم قوم اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی۔ اسی دوران نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ان ابنی من اہلی، اللہ میاں آپ کا وعدہ تھا کہ تجھے اور تیرے اہل کو نجات دوں گا، یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، میرے اہل میں سے ہے، اور تیرا وعدہ بھی سچا ہے، تو احکم الحاکمین ہے، تو کرم فرما دے، اس کو بچا دے۔ شفقت پدرانہ تھی، باپ ہوتا ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، فرمایا نوح یہ آپ کا بیٹا ضرور ہے، آپ کا اہل نہیں ہے۔ آل میں اور اہل میں بعض علماء نے فرق کیا ہے۔ آل اولاد کو کہتے ہیں، اہل اس کو کہتے ہیں جو اولاد بھی ہو اور متبع بھی ہو، ایمان پر بھی ہو۔ فرمایا یہ آپ کی اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، لہذا یہ بدکار ہے، اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، آج کے بعد اگر سوال کیا تو میں نبوت سے بھی فارغ کر دوں گا۔ فوراً نوح علیہ السلام کانپنے لگ گئے، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، آج کے بعد میں نہیں سوال کروں گا ایسے۔ بس کہتے ہیں 6 مہینے کے بعد اللہ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگائی اور فرمایا زمین پہ اتر جائیے، تو یہ قوم ہلاک ہوئی، تباہ اور برباد ہوئی۔ اگلے رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا، انہی کے تذکرے کی مناسبت سے سورت کا نام بھی سورت ہود ہے، اور ان کا نام سورت کے اندر غالباً 5 بار آیا ہے۔ چونکہ 5 بار نام آیا ہے اس لیے سورت کا نام سورت ہود رکھ دیا گیا۔ ان کا ذکر بھی پہلے ہو چکا ہے۔ یہ قوم جو بڑی لمبے لمبے جسوں والی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے کی اولاد تھی، اور اللہ نے ان کو 30 گز 30 ہاتھ لمبا وجود عطا کیا تھا، ایک بالشت کا ان کا دانت تھا۔ آج بھی آثار قدیمہ میں ان کے ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں،
آپ ان کو دیکھیں، آدمی حیران ہوتا ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک لمبا ڈھانچہ ہے، یہ تو خالی ڈھانچہ ہے، اور بڑے طاقتور، بڑے مضبوط۔ حضرت ہود علیہ السلام آئے، یہ قوم نوح علیہ السلام کے بعد آئی، ایک عرصے کے بعد پھر شرک پھیل جاتا، یہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ہود علیہ السلام نے سمجھایا، اور ان کو بھی یہی کہا جو ہر نبی نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم اللہ کو ایک جانو، کوئی معبود نہیں۔ اور پھر فرمایا ان انتم الا مفترون، جو کچھ تمہارے عقیدے ہیں یہ سب جھوٹے ہیں، غلط ہیں، باقی مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، میں تو اللہ سے اجرت مانگتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ موسلادھار بارش بھیجے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ یہاں یہ فرمایا کہ استغفار کرو، یعنی ایمان لاؤ، معافی مانگو اللہ سے۔ تو استغفار سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بارشیں آئیں۔ اس قوم پر ایک عرصے سے اللہ نے بارشیں روکی ہوئی تھی، کئی سال سے بارشیں روکی ہوئی تھی، بادل بھی نہیں آتا تھا، گرمی شدید تھی۔ فرمایا بارشیں بھی آئے گی، تمہاری قوت میں بھی اضافہ ہوگا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرم نہ بنو۔ قوم نے کیا کہا؟ یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، ہود نہ تو تیرے پاس کوئی دلیل ہے، نہ ہم اپنے خداؤں کو تیری وجہ سے چھوڑیں گے، نہ ہم تجھ پر ایمان لائیں گے، ہمارا تو تیرے بارے میں خیال یہ ہے الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہمارے پیروں فقیروں کی تجھے بد دعا لگ گئی ہے ہمارے خداؤں کی تجھے بد دعا لگ گئی ہے، یہ جو بت ہے نا ان کی تجھے بد دعا لگ گئی ہے۔ قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، فرمایا اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، لوگوں تمہیں بھی گواہ بناتا ہوں، میں شرک سے بیزار ہوں، میں شرک نہیں کروں گا، میں توحید والا ہوں۔ باقی رہا تم مجھے دھمکیاں دو، من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظروا، سارے مل کر جو کچھ کر سکتے ہو میرا کر گزرو، نہ ڈھیل دو۔ نبی بہادر ہوتے ہیں، موحد بھی بہادر ہوتا ہے۔ ساری قوم ایک طرف، ہود علیہ السلام ایک طرف، اور میں جو سارے اکٹھے ہو کر جو چاہتے ہو کر گزرو۔ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، میرا اللہ پر بھروسہ ہے جو میرا پروردگار ہے، پالن ہار ہے، ہر ایک اللہ کے قبضے اور کنٹرول میں ہے۔ بس کہ اگر تم نہ مانو تو میں نے اپنی رسالت کا پیغام پہنچا دیا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، باقی اللہ تمہیں ہلاک کرے گا، کسی اور قوم کے لے آئے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ بہتر ہے ایمان لے آؤ ورنہ برباد ہو جاؤ گے، اللہ اپنی زمین پہ کسی اور کو بسا لے گا، جیسے تمہیں اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کی جگہ پر بسایا، تمہاری جگہ بھی کوئی اور آباد ہو جائے گا۔ مکان ہوتے ہیں، مکین بدلتے رہتے ہیں، زمین ہوتی ہے، ذمہ دار بدلتے رہتے ہیں، دکان ہوتی ہے، دکاندار بدلتے رہتے ہیں، بازار ہوتے ہیں، اہل بازار بدلتے رہتے ہیں، اللہ کسی اور کو لے آئے گا؟ اکڑ نہ دکھاؤ۔ قرآن کہتا ہے لما جاء امرنا نجینا ہودا والذین آمنوا معه برحمت منا ونجیناہم من عذاب غلیظ، جب ہمارے عذاب کا وقت آیا ہم نے ہود کو اور ہود کے جو سچے کلمہ پڑھنے والے تھے ان کو نجات دے دی اپنی رحمت کے ساتھ، ان کو عذاب سے ہم نے بچا لیا۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ ہے قوم عاد رب کا انکار کرنے والی، وَعَصَوْا رُسُلَهُ نبیوں کو جھٹلانے والی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ جبار اور سرکشوں کے معاملات کے ساتھ چلنے والی۔ دنیا میں بھی ان پہ لعنت آئی، آخرت میں بھی ان پر لعنت آئی۔ الا ان عادا کفروا ربهم، قوم عاد نے کفر کیا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، قوم عاد ہود علیہ السلام کی قوم اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی۔ بادل بنا، بادل بنا۔ یہ بھی لکھا ہے کہ ان سے پوچھا گیا تمہیں کیسا بادل چاہیے؟ سرخ رنگ کا؟ کہنے لگے نہیں اس میں تو آندھی ہوتی ہے۔ سفید رنگ کا؟ کہتے نہیں اس میں تو تھوڑی بارش ہوگی۔ سیاہ رنگ کا بادل؟ کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے اس میں خوب بارش ہوتی۔ کئی سالوں کے بعد جو بادل بنا تو تھے تو مشرک اور گناہگار گھروں سے باہر نکل آئے، جیسے آج کل ہماری قوم کرتی ہے، سخت گرمیوں میں بارش آئے تو ڈیک چل جاتے ہیں،
ناچنا کودنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر عشق مشوقی شروع ہو جاتی ہے، زنا اور شراب کی مجلسیں لگنے لگ جاتی ہیں۔ یہی کام انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا تو پکنک کا وقت آ گیا ہے، کئی کلومیٹر تک اللہ نے بادل پھیلا دیا اور یہ سارے گھروں سے باہر نکل کر بادل کے نیچے آ گئے۔ قالوا ھذا عارض ممطرنا، واہ واہ یہ تو بادل ہے، بارش برسائے گا۔ اللہ نے فرمایا بل نہیں، بارش نہیں، اس میں عذاب ہے۔ حضرت وہ بادل پھٹا، اور بادل جو پھٹا اس میں ایک آندھی چلی، تیز ترین آندھی چلی، اور اوپر سے پتھر برسے، آگ برسی، اور یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ تیسرا نمونہ، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے قومی بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ لفظ اخاہم یہ ہر نبی کے ساتھ تقریباً یہ لفظ آ رہا ہے۔ قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، یہ قومی بھائی مراد ہیں، ایمانی بھائی نہیں، قومی بھائی مراد ہیں، ایک ہی قوم کے تھے۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کی یہ نعمت یاد کرو، ہوا انشأکم من الارض، تمہیں اس نے زمین میں نشو و نما دی، ٹھہرایا، آباد کیا، اسے استغفار کرو۔ قوم اکٹھی ہو کے آئی، انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ ایسا معجزہ مانگو صالح سے جو نہ دے سکیں، یہ روز روز کا جھگڑا ختم ہو۔ سوچ سوچ کے کہنے لگے، صالح یہ چٹان ہے، اس چٹان سے اگر 10 ماہ کی گابھن اونٹنی نکلے اور وہ نکلتے ہی بچہ دے اور وہ گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم ایمان لے آئیں۔ صالح علیہ السلام نے نماز پڑھی، صلاۃ الحاجات پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، اور پھر وہ چٹان پھٹی اور اس سے اونٹنی نکل آئی، اور اونٹنی نکلتے ہی اس نے بچہ دے دیا۔ اب یہ اونٹنی عجیب الخلقت تھی، عجیب الجثہ تھی، اس کا کھانا بھی عجیب تھا، پینا بھی عجیب تھا۔ یہ تو اکثر ایمان نہ لائے۔ ایک سردار 5000 اپنی برادری کے لوگوں کے ساتھ ایمان لے آیا، 5000 بندے ایمان لے آئے۔ حجر کی بستی ہے، تبوک کے راستے پر ہے، سعودی عرب میں ہے۔ آپ اگر کبھی مدینہ سے خیبر جائیں اور خیبر سے تبوک، تو خیبر سے تبوک کے راستے پر یہ حجر کی بستیاں آتی۔ یہ قوم سمود یہ انجینئرنگ میں ماہر تھی، جیسے میں نے بتایا پہاڑ چیر کر گھر بنا لیتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اب یہ اونٹنی ہے، اس کو چھیڑنا نہیں ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا۔ حضرت یہ جہاں جاتی تھی تو باقی سارے جانور ڈر کے بھاگ جاتے تھے، چراگاہ میں اکیلے چرتی تھی۔ جس گھاٹ پہ پانی پینے جاتی تھی سارا پانی پیتی تھی، دودھ اتنا دیتی تھی کہ سارا دن اس کا دودھ نکالتے تھے، ختم نہیں ہوتا تھا، پورے کے پورے گاؤں اس کا دودھ پیتے تھے۔ اور فرمایا، قوم کہنے لگی کہ یہ تو ہمارے جانور بھوکے مر رہی ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے باری مقرر ہو گئی، ایک دن یہ اونٹنی، اللہ کی اونٹنی چراگاہ میں جائے گی، ایک دن تمہارے جانور، ایک دن گھاٹ پر اللہ کی اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تمہارے جانور۔ فرمایا لا تمسوها بسوء، اچھا دیکھو یہ تم نے فرمائشی معجزہ مانگا، اس کو کچھ نقصان نہ پہنچانا ورنہ بچو گی نہیں۔ عشق کا چکر چلا۔ ایک سردار تھا بدبخت، اس کا معاشقہ تھا ایک عورت کے ساتھ، اس نے کہا کب تک تمہارا میرا عشق چھپا رہے گا، اب کھول دیں اس کو، شادی کر لیتے۔ اس نے کہا ایک شرط ہے، اس اونٹنی کی جا کے ٹانگیں کاٹ دو، چونکہ اس کے بہت سے جانور تھے۔ اس نے ٹانگیں کاٹیں، بس پھر کیا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور وہ عذاب کیا آیا، فقال تمتعوا فی دارکم 3 ایام، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے گھروں میں 3 دن نفع اٹھا لو، 3 دن کے بعد نہیں بچو گے۔ جب اونٹنی شہید قتل ہو گئی، ارے میاں اونٹنی ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی، اللہ کی اونٹنی کو انہوں نے ہلاک کیا، خدا کا عذاب آیا کہ نہیں آیا بتاؤ؟ اچھا ناقۃ اللہ کی توہین سے اللہ کا عذاب آیا، رسول اللہ کی توہین سے نہیں آئے گا، کعبۃ اللہ کی توہین سے نہیں آئے گا،
بیت اللہ کی توہین سے نہیں آئے گا، آج کل مسجدوں کی توہینیں. مجھے بتایا کل کچھ لوگ ایک مسجد میں بوٹوں سمیت گھس گئے اور امام کو جا کے پکڑ لیا. آپ کے حکمرانوں نے خدا کا عذاب ملک میں لانے کے سارے انتظامات کر دیے. کرونا کسی کو کچھ نہیں کہتا ہے. منڈیوں میں، دکانوں میں، مارکیٹوں میں، بینکوں میں، سرکاری دفتروں میں، پارلیمنٹ میں، کابینہ میں، پریس کانفرنسوں میں. کرونا مسجدوں میں آ گئے. ڈوب کے مر جاؤ بدبختوں، خدا کے عذاب سے ڈرو، تم تباہ ہونے والے ہو حکمرانوں. اور میں افسران سے کہتا ہوں کہ تم بھی خدا کا خوف کرو، مرنا ہے، خدا کو جواب دینا ہے. اللہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو پھر کیا ہوا جب انہوں نے یہ کیا؟ تو اللہ کہتے ہیں اخذ الذین ظلموا الصیحہ، ان کو ایک چنگھاڑ نے، چیخ نے پکڑا. نیچے سے زلزلہ آیا، اوپر سے جبریل نے چیخ ماری، ادھر سے مکان گرنا شروع ہو گئے، سب کچھ بلڈنگیں گر گئیں. ادھر سے چیخ سے ہارٹ اٹیک ہوئے، ان کے دل پھٹ گئے اور یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ. اب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی سیرت تو لمبی ہے، یہاں ایک جز بیان کی. ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے، اللہ کے فرشتے خوشخبری لے کے آئے تو آ کے سلام کہا، السلام علیکم. فرشتے بھی سلام کرتے ہیں، مومنین بھی سلام کرتے ہیں، جنت میں اللہ بھی سلام کریں گے. سلام کو رواج دو میاں. کہتے ہیں ایک دفعہ السلام علیکم، صرف السلام علیکم کہو 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ کہو 20 نیکیاں، وبرکاتہ بھی ساتھ کہہ دو تو 30 نیکیاں مفت میں. اور گڈ مارننگ کتنی نیکیاں ملی بتاؤ؟ صبح بخیر کتنی نیکیاں ملی؟ حضور کے طریقے کو، اسلام کے شاعر کو رواج دینا چاہیے. سلام کیا. ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے. ابراہیم علیہ السلام کا امتیازی وصف تھا اللہ اکبر. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کسی نے پوچھا، ابراہیم آپ کو اللہ نے خلیل کیوں بنایا؟ آپ کو اللہ نے خلیل کیوں بنایا؟ فرمایا اس لیے کہ ما تغدیت وما تعشیت الا مع ضیف، میں نے جب بھی صبح کا کھانا کھایا، شام کا کھانا کھایا، مہمان کے ساتھ کھایا. ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے تھے مہمان کو اور اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھاتے تھے. آپ فرماتے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس کا اللہ اور قیامت پہ ایمان ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نہیں کھانا تو نہیں کھائیں گے؟ مہمان کہتا نہیں کھائیں گے. پوچھا نہیں، چپکے سے چلے گئے. ایک بچڑا کھڑا تھا، مہمان جو ہے انسانی شکل میں ذبح کیا اور اس کو روسٹ کر کے بہترین بھون کر اور بڑے تھال میں لا کے پیش کر دیا. بسم اللہ کھاؤ بھائی. اب کیا پتا کہ یہ فرشتے ہیں؟ عالم الغیب کون ہے؟ تمہارا پیر بتا رہا ہے کہ چور فلاں ہیں. ابراہیم کو نہیں پتا چلا کہ یہ اللہ کے فرشتے. کو خدا کا خوف کرو یار. حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا لے آئے اور پیش کر دیا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم أوجس منهم خيفة، دیکھا ان کے ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہے، ڈر گئے کہ دشمن ہیں. کیا ہیں؟ اس زمانے میں کوئی کسی کا نمک کھا لیتا تھا تو حلال کرتا تھا، آج کی طرح نہیں تھے. ڈر گئے دشمن ہیں. قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، ڈریے نہیں، ایک تو ہم آئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ ہلاک کرنے کے لیے، ان کو ہلاک کرنا ہے، آپ کو خوشخبری بھی دینی ہے. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب. آپ کو خوشخبری یہ ہے کہ بڑھاپے میں آپ کا صاحب زادہ ہوگا، آپ کا بیٹا ہوگا بڑھاپے میں. مفسرین کہتے ہیں 90 سال 99 سال اپنی عمر تھی، 90 سال بیوی کی عمر تھی. اب اماں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ دادی جان وہ کھڑی تھی، سن رہی تھی فرشتوں کی گفتگو کہ مبارکبادیاں مل رہی ہیں، بیٹا ہوگا. ٹھیک ہے. حضرت سارہ تو کیا کیا؟ فضحکت، ہنس پڑی، مجھ بڈھی کو بچہ ہونے والا ہے، ہنس پڑی، خوش ہو گئیں.
اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو اسحاق کی خوشخبری دی کہ بیٹا اسحاق ہوگا، اور اسحاق کا پھر آگے بیٹا بھی ہوگا، آپ کا بیٹا بھی ہوگا، پوتا بھی ہوگا، اور اس کا نام یعقوب ہوگا۔ ابھی اماں جی کہنے لگی یا ویلتا االد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، آئے افسوس، آلدو میں بچہ جنوں گی، وانا عجوز بڈھی بانج ہو گئی ہوں، وہذا بالی شیخا، اور یہ بابا جی بوڑھے بیٹھے ہیں، یہ بوڑھے، ان کا بچہ ہوگا، ان ھذا لشیء عجیب، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ قالوا وتعجبین من امر اللہ، اللہ کے امر سے تعجب کرتی ہو، اللہ نے دینا ہے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، دعائیں دی، اللہ کی رحمت ہو، برکتیں ہو تم پر او اہل بیت۔ اچھا یہاں ایک بات بتاؤ، یہاں اہل بیت کس کو کہا قرآن نے؟ ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی کو اہل بیت قرآن کہہ رہا ہے، اہل البیت، حضرت ابراہیم کی گھر والی کو۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نواسہ تو اہل بیت ہے، داماد بھی اہل بیت ہے، بیٹی بھی اہل بیت ہے، گھر والیاں نعوذ باللہ اہل بیت نہیں ہیں۔ جاہلو عقل کرو، ہمارا ایمان ہے حضور کی ساری گھر والیاں حضور کی اہل بیت ہیں، چونکہ اہل بیت کا معنی بھی ہے گھر والی، اور قرآن نے تو اہل بیت کہا ہی گھر والی کو ہے، اور ہماری اصطلاح میں بھی گھر والے، گھر والی بیوی کو کہتے ہیں، اہل بیت کا معنی بھی یہی ہے۔ تو حضور کی ساری گھر والیاں بھی اہل بیت ہیں، اور حضور نے فرمایا علی بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں، حسن بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں، حسین بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں، یہ بھی اہل بیت ہیں۔ تو لہٰذا ہم تو کسی کی عظمت کے منکر نہیں ہیں، یہ سب ہمارے ایمان کا نور ہیں، ہمارے دل کا سرور ہیں، ہماری آنکھوں کا نور ہیں۔ تو بس فلما ذهب عن ابراہیم الروح وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ ابراہیم علیہ السلام سے خوف دور ہو گیا تو بحث تکرار ہوا فرشتوں سے۔ اب فرشتے یہاں سے چلے گئے لوط علیہ السلام کی بستی میں، کچھ کلومیٹر کے فاصلے پہ بستیاں تھیں لوط علیہ السلام کی، صدوم کی بستیاں جنہیں کہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام میں نے عرض کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عزیز تھے، بھتیجے تھے یا بھانجے تھے، بعض نے اور رشتے بھی بتائیں، اور یہ عراق سے شام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو فرمایا کہ لوط علیہ السلام کو اللہ نے ان بستیوں میں نبی بنا کے بھیجا، اور ان کی قوم بدبختی میں، بدکاری میں مبتلا تھی، تو یہ بطور امتحان کے وہاں پہنچے، خوبصورت امرد نوجوان بیریش لڑکوں کی شکل۔ اب وہ پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، اور پریشان ہو کے کہنے لگے کہ یہ تو مجھے، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا کریں گے، انہوں نے تو میرے مہمانوں کو حیا نہیں کرنا، یہ تو درندے بن چکے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی آنے والا مہمان ہے، یہ تو اپنی درندگی مٹانے کے لیے حملہ آور ہوں گے۔ تو ساق بہم ذرا، تنگ دل ہو گئے، اور دل دل میں کہنے لگے ھذا یوم عصیب، یہ بڑا مشکل دن ہے، بڑا اوکھا دن ہے، بڑا مشکل دن ہے۔ اب قوم بھی دوڑتے ہوئی آئی، حملہ آور ہو، ایسے جیسے بھوکے کتے حرام پہ پڑتے ہیں ایسے پڑے، اور یہرعون الیہ من قبل وکانوا یعملون السیئات، پہلے سے یہ بدکاریوں کی عادت تھی، ہم جنس پرستی کے عادی تھے۔ آج پاکستان میں بھی فضا بنائی جا رہی ہے، لڑکیوں کو لڑکیوں کے ساتھ شادی کی اجازت دی جائے، لڑکوں کو لڑکوں کے ساتھ شادی کی اجازت دی جائے، نہ جو رہا اسلام کا قانون، ورنہ یہ مطالبے کرتے۔ آج کوئی ختم نبوت کا نام لیتا ہے تو جیل میں، مسجدوں کے اماموں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، اور یہ بے حیائی پھیلانے والے دندنا کر روڈوں پر کتبے لے کے کھڑے ہیں، اور ملک کا کوئی قانون، کوئی عدالت انہیں پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ حکمران، او قرآن تمہیں بھی نصیحت کر رہا ہے، ہوش کرو، ہوش کے ناخن لو، ورنہ تم کو سٹیل کے نہیں بنے ہوئے، اللہ کی قدرت سے اور رینج سے باہر نہیں ہو، توبہ کرو، استغفار کرو، رمضان ہے۔ تو فرمایا کہ قوم دوڑتی ہوئی آئی، بدکاری کی عادی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے لیے یہ بڑا مشکل وقت تھا، یہاں تک ان سے کہہ دیا میاں مہربانی کرو ٹل جاؤ،
ہاؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ بعض کہتے ہیں اپنی بیٹیوں کے بارے میں فرمایا۔ لوط علیہ السلام کی شریعت میں مسلمان کافر کا نکاح ہو سکتا تھا، ہماری شریعت میں نہیں ہو سکتا۔ بعض کہتے ہیں قوم کی بچیوں کے بارے میں فرمایا، چونکہ قوم کی بچی نبی کی بچیاں ہوتی ہیں، یہ میری بچیاں پاک ہیں، ان سے شادی کرو، اللہ سے ڈرو، مہمان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کوئی تم میں سمجھدار آدمی نہیں، سارے پاگل ہو۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، کہنے لگے آپ کو ہمارے ارادے کا پتہ ہے۔ بس اس وقت حضرت لوط علیہ السلام کی دل سے آہ نکلی، لو ان لی بکم قوہ، اے کاش کہ آج میرے پاس بھی کوئی اسباب ہوتے، طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، میرا بھی کنبہ قبیلہ خاندان برادری ہوتی، یہاں میری بھی کوئی برادری ہوتی، میری ہیلپ کرتی۔ جب یہ پریشانی دیکھی، لوط کو بھی پتہ نہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں۔ عالم الغیب کون ہے؟ بولو، مسئلے سمجھتے جاؤ، صاف کرتے جاؤ۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک، فرمایا لوط گھبرا نہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، بس اب تیاری کرو، تیاری۔ فاسر باہلک بقطع من اللیل، رات کے پچھلے پیر اپنے گھر والوں کو لے کے جاؤ، پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، لیکن بیوی کو نہ لے جانا۔ الا امرأتک انہ مصیبہا ما اصابہم، ان سب کو آپ کی بیوی کو عذاب پہنچ کے رہے گا۔ ان موعدہم الصبح، ان سے صبح کا وعدہ ہے۔ الیس الصبح بقریب، صبح کا وقت قریب نہیں، بس تھوڑا سا وقت ہے، چند گھنٹے ہیں۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ اللہ نے عذاب کا فیصلہ کیا تو جبریل نے بستیاں اٹھائیں بڑے آرام سے، پیالے میں پانی تھا تو وہ بھی زمین پہ نہیں گرا، پیالے کا پانی بھی زمین پہ نہیں گرا، آسمان تک پوری بستی چلی گئی۔ اللہ کے فرشتوں نے مرغوں کی آوازیں سنی، بکریوں کی آوازیں سنی، مویشیوں کی آوازیں سنی، وہاں سے الٹا کیا اور یوں الٹا کر کے پٹخ کے زمین کو مارا۔ اور نمبر 2، پھر پتھروں کی بارش برسائی اور پتھر برسے، اور پتھر بھی تہ بتہ پتھر اور کنکر کے پتھر اور نشان زدہ پتھر، ہر پتھر مقرر تھا یہ کس کے لیے، بس یہ سارے تباہ ہو گئے۔ پھر واقعہ بیان کیا حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ شعیب علیہ السلام نے بھی قوم کو یہی توحید کی دعوت دی۔ نمبر 2، ان کو امانت دیانت داری کی دعوت دی۔ یا قوم اوفوا المکیال والمیزان، ناپ تول پورا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، خیانت، ملاوٹ، کم ناپنا، کم تولنا، فرمائے یہ فساد ہے۔ قرآن نے تو اس کو دہشت گردی کہا، قرآن نے اس کو دہشت گردی کہا ہے۔ فرمایا ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد نہ مچانا۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، توجہ، اللہ نے جو تمہارے لیے بچایا ہے اسی میں برکت ہے، وہ بہتر ہے، اسی پہ اکتفا کرو۔ قوم نے کیا کہا؟ ہاں مولوی، جیسے آج کہتے ہیں مولوی صاحب جاؤ اپنی مسجد میں جاؤ، ہمیں کاروبار کرنے دو۔ آپ مولویوں کو کاروبار کا کیا پتا، مداخلت نہ کرو، یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے، نجی معاملہ ہے۔ اس وقت لوگوں نے یہی کہا، یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے الگ کر دے اور ہمیں ہمارے کاروباروں میں مداخلت کرے اور ہماری پرائیویسی میں تو دخل دے، ہمارے کاروباروں میں دخل دے، تو بڑا سمجھدار ہے، حوصلے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام سمجھاتے رہے لیکن قوم نہ مانی اور ڈرایا، لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، کہیں تمہیں نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم والا عذاب نہ آ جائے۔ ڈرو، رب سے استغفار کرو، توبہ کرو۔ قوم نے کہا جاؤ جا شعیب انا نراک فینا ضعیفا، ہم تجھے کمزور دیکھتے ہیں، تیری حیثیت کیا ہے، ہم تیرا یہ تیا پانچا کر دیں گے، بس ولولا رہتو کا، اگر یہ چند کلمہ پڑھنے والے تیرے ساتھ نہ ہوتے لرجمنا کا، ہم پتھر مار مار کے تجھے ختم کر دیتے۔
نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نجات دی، کلمے والوں کو نجات دی، ان پر بھی زلزلہ آیا، اوپر سے فرشتے نے چیخ ماری، یہ بھی اپنے گھروں میں مرے پڑے تھے، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور نتیجے میں فرعون بھی غرق ہوا، اس کا واقعے کی تفصیل گزر چکی ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظالمہ، یہ نمونے ہیں میری پکڑ کے، میں ایسے ہی پکڑتا ہوں جب قوم ظالم بنتی ہے، میری پکڑ بڑی سخت ہے، لہٰذا بدبخت نہ بنو، نیک بخت بنو۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، بدبخت دوزخی ہیں، نیک بخت جنتی ہیں۔ دوزخی ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ کی یہ عطا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آخری رکوع میں اللہ نے اپنے نبی کو وہ آیت تلقین کی جس آیت کی وجہ سے حضور علیہ السلام فرماتے میں بوڑھا ہو گیا۔ آپ کی داڑھی مبارک میں 19 بال سفید تھے کم و بیش۔ آپ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کے بال سفید ہو گئے؟ فرمایا شیبتنی سورۃ ہود واخواتھا، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے شیبتنی سورۃ ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ اور سورہ ہود کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور صورتوں کا بھی ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیبتنی سورۃ ہود، مجھے سورہ ہود نے، والواقعہ سورہ واقعہ نے، والمرسلات سورہ مرسلات نے، وعما یتساءلون عما یتساءلون نے، واذا الشمس کورت اذا الشمس کورت، ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا، ان میں قیامت کا ذکر۔ اور یہاں فرمایا اللہ نے میرے نبی فاستقم، آپ استقامت کا مظاہرہ کریں، ڈٹ جائیں۔ کہتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کا درجہ کرامت سے بڑھ کر ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کو اللہ کرامت دیں، آپ ہوا میں اڑیں، آپ سمندر میں ایسے گزر جائیں، کہتے ہیں یہ کوئی چیز نہیں، آپ ایمان پر استقامت اختیار کریں، اعمال پہ استقامت اختیار کریں، یہ صاحب کرامت ہونے سے زیادہ افضل، یہ زیادہ افضل ہے۔ تو فرمایا ولا تطغوا، مستقیم رہو آپ بھی اور کلمہ پڑھنے والے بھی، اور آپ حد سے تجاوز نہ کریں، اعتدال میں رہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، ظالموں اور کافروں کی طرف جھکاؤ بھی نہ کرو، فتمسکم النار، ورنہ دوزخ میں جاؤ گے۔ کافروں کی طرف جھکاؤ بھی نہ کرو۔ کہتے ہیں کہ توجہ، اسلام ان دو لاؤں کے درمیان ہے، ایک ہے لا تطغوا، ایک ہے لا ترکنوا، یہ دو لا ہیں بس۔ لا تطغوا کیا معنی؟ حد سے آگے نہ بڑھو۔ لا ترکنوا کیا معنی؟ نیچے بھی نہ جاؤ۔ لا تطغوا حد سے آگے نہ بڑھو، لا ترکنوا پیچھے بھی حد سے نہ ہٹو کہ کافروں کے ساتھ جھکنے لگ جاؤ، کافروں کے لیے نرم ہونے لگ جاؤ، کافروں کے اعمال میں لگنے لگ جاؤ، ایسا نہ کرو۔ پھر فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، دن کے دونوں طرفوں میں میرے حبیب نماز پڑھیے۔ شروع میں 2 نمازیں فرض تھی، صبح شام، اور رات کے ایک حصے میں باقی نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوں گے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ ایک صحابی دکان پہ بیٹھے تھے، گھر میں کوئی سودا بیچ رہے تھے، ایک عورت آئی تو ان سے غلطی ہو گئی، وہ سودا اٹھانے لگی تو ان کا بوسہ لے بیٹھے۔ فوراً دل میں خوف خدا پیدا ہوا، دھاڑے مارتے ہوئے حضور کی خدمت، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، جو چاہیں مجھے آپ سزا دے دیں۔ اخلاص کے ساتھ آئے تھے، اللہ نے یہ آیت اتار دی، فرمایا کہ اس کو کہو نماز پڑھ لے، یہ گناہ ہم معاف کر دیں گے۔ تو بس اس کے بعد سورت کے آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا کُلًا نقص علیک من انباء الرسل، یہ ہم نے رسولوں کی خبریں آپ کو دیں آپ کے دل کو پکا کرنے کے لیے، تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے۔ وجاءک فی ھذہ الحق، اس میں سچی بات بھی آ گئی، نصیحت بھی آ گئی، اور مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت آ گئی۔ آگے جی سورہ یوسف ہے، یہ سورہ یوسف بھی مکی صورت ہے، نزول میں اس کا 53 نمبر ہے، قرآنی ترتیب میں 12ویں نمبر پر ہے، 111 آیتیں ہیں، 12 رکوع ہیں۔ یہودیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، مکہ کے مشرکوں نے حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ یہودیوں سے مشورہ کیا کہ کوئی ایسا سوال ہمیں بنا کر دو
کہ جس کا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہ دے سکے. تو یہودی چونکہ اہل کتاب تھے، انہیں کچھ چیزوں کا پتہ تھا. انہوں نے یہ کہا کہ تم محمد عربی سے پوچھو کہ بنی اسرائیل، یہ یوسف علیہ السلام اور بنی اسرائیل مصر میں کیوں آ گئے تھے؟ بنی اسرائیل مصر میں کیوں آ گئے تھے؟ یہ پوچھو. آپ سے سوال کیا گیا. اللہ نے یہ سورہ یوسف پوری کی پوری اتار دی. یہ قرآن کی واحد صورت ہے جس میں ایک نبی کا قصہ ترتیب کے ساتھ مذکور ہے. ورنہ قرآن چونکہ تاریخ اور قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اس لیے ہر صورت میں اگر کسی نبی کا قصہ مذکور ہوا تو اتنا جس سے موعظت حاصل ہو جائے، جس سے نصیحت حاصل ہو جائے. بس یہ ایک صورت ہے سورہ یوسف جس میں ایک نبی کا پورا قصہ ابتدا سے انتہا تک اللہ نے تفصیل سے بیان کی. یہ جو سورہ یوسف ہے، اس سے پہلے سورہ ہود ہے، اور سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا غیب دان اللہ ہے. اب اس پہ نقلی دلائل بھی دیے. میں نے انبیاء کے قصے بتائے کہ نبیوں کو غیب کا پتہ نہیں چلا، معلوم ہوتا ہے غیب دان اللہ ہے. اب یہاں بھی یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا کہ یعقوب علیہ السلام نبی تھے لیکن انہیں غیب کا پتہ نہ چلا، یوسف علیہ السلام نبی تھے انہیں غیب کا پتہ نہ چلا. اس صورت میں یوسف علیہ السلام کے 15 احوال کا بیان ہے. قرآن کریم کی صداقت ہے، حضور کے بارے میں پیشین گوئی. اصل میں یوسف کا قصہ بیان کر کے حضور کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی کہ یوسف علیہ السلام کا ایک دور کنویں میں تکلیفیں اٹھانے کا تھا، ایک دور آئے بادشاہ بنے. میرے حبیب ایک دور آئے گا آپ بھی انشاءاللہ مدینے کے والی اور حاکم بنیں گے. حضور کے بارے میں پیشین گوئی ہے. اور اسی کے ساتھ اس صورت میں حسد کے انجام کا بیان ہے، اور پاک دامنی کے انجام کا بیان ہے، جھوٹ کے برے انجام کا بیان ہے، خوابوں کی تعبیر کا بیان ہے، علم کی فضیلت کا بیان ہے، اللہ کی سے نا امیدی کے خطرناک ہونے کا بیان ہے، اور اسی طرح تکالیف اٹھانے اور معافی کی فضیلت کا بیان ہے، اللہ کے غلبے کا بیان ہے. چنانچہ سورت شروع ہوئی قرآن کریم کی صداقت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. یہ آیات ہیں کھلی کتاب کی. اشارہ کیا کہ اب آگے جو ہم قصہ بیان کر رہے ہیں یہ کھلی کتاب کی آیات ہیں اور پکی اور سچی ہیں، ان میں کوئی شک نہ کرنا، نہ ان میں شک سمجھنا. یہ قصہ بڑا سچا ہے، بڑا پکا ہے، بڑا مضبوط ہے، قرآن کا حصہ ہے، آیات مبین میں سے ہے. یہ اس لیے شروع میں قرآن کی حقانیت کو بیان کیا. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. عربیوں، ہم نے اسے عجمی میں نہیں اتارا، ہم نے اسے رومی میں نہیں اتارا، ہم نے اسے انگلش میں نہیں اتارا، ہم نے اسے سریانی میں نہیں، عربی میں اتارا تاکہ تم سمجھو. نحن نقص علیک احسن القصص. قصوں میں سب سے بہترین قصہ ہم تمہیں سنا رہے ہیں، سنو بہترین قصہ. اب یہاں ایک بات سمجھو، یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ نے بہترین قصہ کیوں کہا؟ اس کی وجہ سمجھیں. کہتے ہیں کہ اس قصے میں عبرتیں ہیں، موعظتیں ہیں، ہر طبقے فکر کے لیے. کوئی غریب ہے تو اس کے لیے سورہ یوسف میں نصیحت، کوئی امیر ہے تو اس کے لیے، کوئی حاکم ہے تو اس کے لیے حاکموں کا ذکر ہے، محکوموں کا ذکر ہے، محسود کا ذکر ہے، حاسد کا ذکر ہے، باپ کا ذکر ہے، بیٹوں کا ذکر ہے، نفرتوں کا ذکر ہے، محبتوں کا ذکر ہے، باپ کی شفقتوں کا ذکر ہے، پھر وصال کا ذکر ہے، فراق کا ذکر ہے، باپ سے ملنے کا ذکر ہے، باپ سے جدا ہونے کا ذکر ہے، عشق و معشوقی کا ذکر ہے، عورتوں کے مکر اور فریب کا ذکر، پاک دامنی اور عفت کا ذکر ہے، اور اس صورت میں خوابوں کا ذکر ہے، قیدیوں کا ذکر ہے، اور وزیروں کا ذکر ہے، مشیروں کا ذکر ہے، بادشاہوں کا ذکر ہے. تو آپ کا تعلق جس طبقے سے بھی ہے، علم کا ذکر ہے، جہالت کا ذکر ہے، نبوت کا ذکر ہے، آپ کا تعلق جس طبقے سے بھی ہے، سورہ یوسف آپ کے لیے رہبر ہے، آپ کے لیے رہنما ہے، آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ کو یہ گائیڈ لائن دے رہی ہے سورہ یوسف. چنانچہ انشاءاللہ مختصر میں خلاصہ عرض کرتا ہوں. 15 حال ہیں.
پوری سورہ یوسف میں، اور سورہ یوسف کا ایک حصہ آج مذکور ہے۔ پہلا، اذ قال یوسف لابیہ یا ابت، پہلا حال، حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے، خواب دیکھا، ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے، سورج اور چاند یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اصل میں یعقوب علیہ السلام والد ہیں یوسف علیہ السلام کے۔ یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام تھا لیا بنت لیان، ان سے 10 بیٹے تھے، یہ فوت ہو گئیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک اور شادی کی، اس بیوی کا نام تھا حضرت راحیل، ان سے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام یوسف، ایک کا نام بنیامین، مترا بھائی تھا اصل، سمجھے حضرت؟ تو فرمایا کہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ کو خواب بیان کیا یعقوب علیہ السلام کو، فرمایا بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے نقصان پہنچائیں۔ وہ جانتے تھے کہ بھائی کچھ حسد رکھتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے علم میں تھا کہ یہ حسد رکھتے ہیں اور یہ نقصان پہنچا، حسد کریں گے، ان تک بات پہنچے گی تو مزید حسد کریں گے، لہٰذا یہ بیان نہ کرنا، کیونکہ شیطان حسد پیدا کر دیتا ہے، دشمن ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ اعلان کروایا کہ اللہ تمہیں کوئی مقام اور مرتبہ دینے والے ہیں، اور اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، آپ کو آپ کا رب چنے گا، آپ کو خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا، آپ پر آپ کی انعامات بھی مکمل کرے گا۔ دوسرا حال، بھائیوں کو ذرا حسد شروع ہوا تو اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبہ۔ اچھا، پہلے حال سے ایک بات معلوم ہوئی کہ خواب اگر آدمی دیکھے تو ہر کسی کو نہ سنائے، کہ بعض اوقات جن لوگوں کو نہیں سنانا ہوتا ان کو سنا دیا جائے تو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کیا تھا۔ اب دوسرا حال، بھائی کہنے لگے کہ یار یوسف باپ کو بڑا پیارا ہے اور اس کا چھوٹا بھائی بنیامین بڑا پیارا ہے، حالانکہ ہم 10 بھائی ہیں، کام کاج کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، تو یہ تو ہم تو بس پھر غلطی میں رہے، لہٰذا ایسا کرو کہ کوئی تدبیر کرو، یوسف کو قتل کر دو، یا ایسی جگہ اس کو پھینک آؤ کہ یہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ رہے گا نہیں تو باپ کی محبت تمہیں مل جائے گی، یہ جب نہیں رہے گا تو اور باپ کی اولاد تو ہے نہیں ہمارے علاوہ نا، پھر باپ ہم سے محبت کرے گا۔ ان میں سے ایک بھائی نے کہا، کہتے ہیں یہودا تھا، ان کے ایک بھائی کا نام یہودا تھا، یعقوب علیہ السلام کا یہ بڑا بیٹا تھا، لا تقتلوا یوسف، اینا ظلم نہ کرو کہ قتل کر دو گے، اتنا نہ ظلم کرو، بس اتنا کر لو وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کسی گمنام کنویں میں اس کو پھینک دو، مسافر اٹھا کے لے جائیں گے، کہیں بیچ بوچھ دیں گے، اگر کرنا ہی ہے تو بس اتنا کرو۔ اب اس پلان کے تیار ہونے کے بعد باپ کے پاس آ گئے، باپ کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام آ گئے۔ اب مجھے بتاؤ، یعقوب علیہ السلام ایک نبی نہیں، ہزاروں نبیوں کے دادا ہیں، ان کو اس پلان کا پتہ چلا؟ بولو نہیں چلا، کیوں؟ اب یہ کہہ رہے ہیں بڑے معصوم ہو کر، یا بونو ما لک لا تأمنا علی یوسف، ابا جی عجیب بات ہے، آپ ہم پر اعتماد ہی نہیں کرتے یوسف کے بارے میں، وہ ساڑا ویر نہیں جی، وہ ہمارا بھائی نہیں، آپ اعتماد ہی نہیں کرتے، اپنے پاس ہی ہر وقت رہتے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو بڑے خیر خواہ ہیں، 24 گھنٹے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ذرا اس کو گھماؤ پھراؤ بھی صحیح، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، صبح اس کو بھیجیں نا آپ ہمارے ساتھ، ذرا کھیلے گا کودے گا، کوئی سیر تفریح ہوگی، باقی فکر نہ کریں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اتنے سارے بھائی ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ خطرہ لگتا ہے، ان تذهبوا به، تم اس کو لے جاؤ، اور اس علاقے میں بھیڑیے بہت ہیں، جنگل ہے، بیابان ہے، اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ قالوا لئن اکلہ الذئب، کہنے لگے اگر بھیڑیا کھا گیا تو ہم پھر کس کام آئے، ہماری تو اتنی بڑی جماعت ہے، پھر تو ہم خسارے میں ہوئے۔ بس باپ سے چکنی چوپڑی باتیں کر کے لے گئے بھائی کو۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، لے گئے
اور ان ساروں کا اتفاق ہو گیا کہ گمنام کنویں میں ڈالا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ. ہم نے یوسف کو یہ وحی کی گھبرانا نہیں، جو کچھ کر رہے ہیں پھر ان کو اس کی اطلاع ہوگی، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، چاہے 40 سال کے بعد ہو یہ راز کھلے گا، گھبرانا نہیں ہے. لے گئے اور شام کو واپس آ گئے، کنویں میں پھینک کر شام کو واپس آ گئے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. شام غریبہ مناتے ہوئے آ گئے، روتے دھوتے، ہو مر گئے ابا جی، مر گئے بھائی چلا گیا، چھن گیا، لٹ گئے. اور کیا ہوا؟ یا بانا، ابا جی، انا ذهبنا نستبق، ہم تو کھیلنے کے لیے چلے گئے تھے، یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے، ایک بھیڑیا آیا اس کو کھا گیا. آپ یقین نہیں کریں گے، اللہ جانتا ہے ہم ہیں بڑے سچے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو یہ دیکھو، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ، یہ دیکھو یہ کرتا ہے یوسف کا، یہ کرتا اس پہ خون لگا ہوا ہے. ایک بکری کو ذبح کر کے خون لگا کے آ گئے تھے، جھوٹا خون، ٹھیک ہے، خون لگا کے آ گئے تھے، جھوٹا خون، یہ کرتا ہے. یعقوب علیہ السلام نے کہتے ہیں دروغ گورا حافظہ نہ باشد، جھوٹے آدمی کا حافظہ نہیں ہوتا. یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھا، انہوں نے کہا بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا، نہ کرتے میرے بیٹے کے کرتے کو پھاڑا نہ چیرا، آرام سے اتار کے تمہیں دے دیا. سمجھے؟ تو بہرحال کیا ہو سکتا تھا؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تم کوئی گڑبڑ کر کے آئے ہو، میں صبر جمیل کروں گا، اللہ سے مدد مانگوں گا، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سے مدد مانگوں گا. تیسرا حال، یوسف علیہ السلام کنویں میں اکیلے پڑے ہیں، قافلہ ایک وہاں سے گزرا، انہیں پانی کی ضرورت تھی، انہوں نے ایک آدمی بھیجا، جاؤ پانی لے آؤ، سامنے کنواں ہے، اس نے ڈول ڈالا، ادھر سے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈالا، وہ اس ڈول کے ساتھ چپٹ گئے. اس نے یوں ڈول کھینچا، اس نے سمجھا کہ بالٹی پانی سے بھر گئی، اور جب ڈول باہر آیا تو اتنا خوبصورت بچہ، کہتے ہیں کہ جو جنتیوں کا حسن جنت میں ہوگا اللہ نے یوسف کو دنیا میں دے دیا تھا. اتنا خوبصورت بچہ، تو وہ چیخ پڑا، یا بشرا ھذا غلام، او لوگو مبارک ہو، اتنا خوبصورت بچہ. اچھا، اب انہوں نے اس کو جلدی جلدی چھپا لیا، کسی اور کو پتہ نہ چلے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، بھائی بھی ادھر ادھر پھر رہے تھے، دائیں بائیں آگے پیچھے، دیکھو کیا ہوتا ہے، کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، راز نہ کھل جائے، واپس نہ آ جائے. جب انہوں نے نکالا تو یہ پہنچ گئے، کہنے لگے یہ کون ہے؟ یہ تو ہمارا غلام ہے. انہوں نے کہا ہم نے کنویں سے نکالا ہے، ہمیں بیچ دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے خرید لو. پیسے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کوئی چند دراہم کا، 40 بھی آتا ہے، 20 بھی آتا ہے، 22 بھی آتا ہے، 20 22 40 دراہم کا ان کو بیچ دیا. بیچ کر مطمئن ہو کر واپس آ گئے. اب یہ قافلہ تو جا رہا تھا نا، اس ملک سے نکل گیا. کہاں؟ مصر چلا گیا قافلہ. اور یہ کہاں تھے؟ ان کا آبائی علاقہ کون سا تھا؟ شام، فلسطین، درمیان میں دریا بھی، سمندر بھی ہے، بحر قلزم بھی ہے. تو یہ سرحد پار کر کے مصر آ گئے. اب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں آ گئے. چوتھا حال شروع ہو رہا ہے. وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ، منڈی میں آ کے فروخت ہو رہی ہیں، بھاؤ تاؤ لگ رہی ہیں. بچے کے خوبصورت سمجھدار بچہ، حسن ظاہری بھی، صورت بھی، سیرت بھی. تو مصر کا جو بادشاہ تھا اس وقت، اس کا نام تھا ریان بن ولید، اس کا وزیر خزانہ تھا، اس کا نام تھا قطفیر، لقب تھا عزیز مصر. یہ بھی کہیں مارکیٹ میں آیا ہوا تھا. اس نے دیکھا بچہ بڑا سمجھدار ہے، خوبصورت ہے، اس نے خرید لیا. بیچنے والے نے کہا کہ اس کو تول کر 3 گنا سونا اور 3 گنا کستوری لوں گا. اس نے دے دیا، پیسے والا آدمی تھا. خرید کر کے گھر آیا، بیوی کو کہا کہ اکرمی مسوا ہو، اس کو اچھی طرح رکھنا، مجھے لگتا ہے یہ ہمیں کام دے گا، یعنی بڑا ہوگا بیچ دیں گے، 4 پیسے بچ جائیں گے. او نتخذہ ولدا، یا بیٹا بنا لیں گے، ہم لا ولد ہیں، بیٹا بنا لیں گے. اللہ کہتے ہیں یوں ہم نے یوسف کو ایوان شاہی میں پہنچا دیا، وزیروں کے گھر میں پہنچا دیا. اور یوسف نے وہاں حکمرانی کے گر سیکھے، خوابوں کی تعبیر سیکھی، اور یہ چیزیں آگے یوسف کے کام آنی تھی. آگے 5واں حال،
یوسف جوان ہو گئے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. ایک تو ہم نے انہیں علم دیا, حکمت دی اور علم دیا. دوسرا ان کا ایک ماجرا آیا. اب یوسف علیہ السلام کا امتحان شروع ہو رہا ہے. اب یہاں ایک بات سمجھو ڈاکٹر صاحب, یہ بڑی پتے کی بات ہے. ہمارے حضرت لاہوری کے کمال کا نقطہ ہے. فرماتے ہیں چونکہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دلوانا تھا اقتدار, اور اقتدار کے لیے امتحان ضروری ہے. ایسے نہیں ہر کسی کو پکڑو اور پکڑ کے گدھے کے اوپر تم لاد دو کتابیں, کھلاڑیوں کو پکڑتے آؤ اور وزیر اعظم بناتے آؤ, ملک چل جائے گا. نہ بابا, کہتے ہیں جس کو اقتدار دینا اس کا امتحان لو. اس میں 2 صلاحیتیں ضروری ہیں, 2 چیزیں اس میں 2 خوبیاں ضروری ہیں. ایک تو امانت ہو, کرپٹ نہ ہو, امین ہو, اور دوسرا وہ باصلاحیت ہو, کام کا طریقہ اور سلیقہ جانتا ہو. اب اللہ نے اس طرف سفر شروع کروایا ہے, اس لیے پہلے امانت کا امتحان شروع ہو رہا ہے. سب سے بڑی امانت ایک ہوتی ہے مال کی امانت, ایک ہوتی ہے کردار کی امانت. سب سے بڑی امانت ہوتی ہے کردار کی, مال کا نمبر دوسرے نمبر پہ. اور سب سے بڑی کرپشن ہے کردار کی. کہتے ہیں سیکسول کرپشن سب سے گندی کرپشن ہے, کردار کی خیانت سب سے گندی ہے. اب یوسف علیہ السلام کا یہ امتحان. زلیخا گھر میں رہتی تھی, نوجوان تھی, یوسف بھی نوجوان, پھر یوسف جیسا حسین. اس کی نیت خراب ہو گئی, یہ عاشق ہو گئی حضرت یوسف پر, فریفتہ ہونے لگی. اب وراودته التي هو في بيتها عن نفسه, یہ ان کو پھسلانے کی اس نے کوشش کی یوسف علیہ السلام. اور ایک دفعہ تو یوں کیا کہ گھر میں کوئی نہیں, زیب و زینت کر کے, میک اپ شیک اپ کر کے, گھر کی کنڈیاں لگا کر بند کر کے یوسف علیہ السلام کے سامنے بالکل ننگی بات آ کر کہہ دی. قالت حیت لک. پہلے تو ان کو چھیڑنے کی کوشش کی, یوسف نے قابو نہ دیا. باحیا تھے, با کردار تھے, کہ یوسف تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں. یوسف علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے مرنے کے بعد یہی بال سر سے اتریں گے. یوسف تیری آنکھیں کتنی پیاری ہیں, آپ کی آنکھیں کتنی پیاری ہیں. یوسف نے فرمایا مرنے کے بعد پہلے یہی آنکھیں بہ جائیں گی. یوسف تیرا چہرہ کتنا پیارا ہے. یوسف نے فرمایا جانتی نہیں, یہ مٹی میں مل جانا ہے چہرہ. اب اس نے بجائے اشارے کنایہ کے کھل کر بات کہہ دی. وغلقت الابواب, دروازے بھی بند کر دیے, تالے بھی لگا دیے. قالت حیت لک, شابش. قال معاذ اللہ, یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری پناہ, میں اپنے آپ کو اب تیری حفاظت میں دیتا ہوں. انہ ربی احسن مثوائی, میں نمک حرام نہیں ہوں, بے وفا نہیں ہوں, میں نمک حلال اور وفادار ہوں. میرے مالک عزیز مصر نے میرے ساتھ بڑے احسانات کیے ہیں, مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے. انہ لا یفلح الظالمون, ظالم کامیاب نہیں ہوتے, بے وفا کامیاب نہیں ہوتے. میں نمک حرامی نہیں کروں گا عزیز مصر کے ساتھ, میں اس کی عزت پہ حملہ نہیں کروں گا. بعض کہتے ہیں ضمیر اللہ کی طرف لوٹتی ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کرم کیا ہے, میں گنہگار نہیں بنوں گا. انکار کیا اور دوڑ پڑے, دونوں دوڑ پڑے. آگے دروازے بند تھے تو اللہ نے دروازے کھول دیے. کہتے ہیں کہ گناہ سے بچنے کے لیے آخری حد تک جانا چاہیے. یوسف مایوس نہیں ہوئے, باوجود کہ تالے چڑھے ہوئے تھے, دوڑے, تالے خود ٹوٹ گئے, کنڈیاں خود کھل گئیں. آگے جو دروازے کے باہر نکلے, آگے یوسف, پیچھے زلیخا, عزیز مصر اوپر کھڑا تھا. واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر, پیچھے سے کرتا پھٹ گیا, وہ جو کھینچ رہی تھی اپنی طرف. اب یہ جب عزیز مصر وہاں کھڑا ہوا ملا تو عورت ہے, اس کے مکر فریب الامان والحفیظ فوراً بدل گئی, یو ٹرن لے لیا. ہاں یو ٹرن لے لیا. کہتی ہے قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. جو تیرے گھر پر حملہ کرے, تیری عزت پہ حملہ کرے, وہ بھلا کیسے زندہ رہے؟ اس کو تو جیل میں جانا چاہیے یا اس کو کوڑے لگنے چاہیے. اس نے تیری عزت پہ حملہ کیا ہے, الٹا مکر گئی.
حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حضرت ہی راودتنی عن نفسی، یہ مجھے پھسلانا چاہتی تھی. اب وہ شش و پنج میں گھر کا معاملہ ہے، پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی، کیا کروں، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، اسی پریشانی میں کھڑا تھا. بچہ بول پڑا. کہتے ہیں تاریخ میں 8 بچے ہیں جو شیر خارگی میں بولے، ان میں ایک یہ بچہ بھی ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی بولے تھے اپنی امی کی صفائی میں، ٹھیک ہے. جریج کی صفائی میں بھی بچہ بولا تھا. وہ بچہ بھی بولا تھا جو ماں کی گود میں تھا، اور ماں نے ایک گھوڑے پہ سوار کو دیکھ کر کہا تھا اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنا دے. بچے نے کہا اللہم لا تجعلنی مثل ذلک، اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا، یہ تو فاسق و فاجر ہے. تو بچے نے بڑی لاجے کی بات کی. اس نے کہا دیکھ لو کرتا آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی، یوسف جھوٹا. یوسف حملہ کر رہا ہوگا، زلیخا اپنے آپ کو بچا رہی ہوگی، کرتا پھٹ گیا ہوگا. کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے، زلیخا جھوٹی. وہ پیچھے سے پکڑنا چاہتی ہوگی، یوسف آگے بھاگ رہے ہوں گے، کرتا پھٹ گیا ہوگا، دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا. قال انہ من کیدکن، جب یہ دیکھا تو عزیز مصر نے کہا یہ تیرا فراڈ ہے، تیرا فراڈ ہے. یوسف پرے کرس مہور مرے، اعرض عن ھذا، اسے اعراض کر. اور اس سے کہا واستغفری لذنبک، اپنے گناہ سے معافی مانگ، تو گناہ گار ہے. آگے چھٹا حال، باتیں ایسی کہاں چھپتی ہیں جی. یہ بات نکل گئی چلتے 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 وزیروں کی بیویوں، توجہ، وزیروں کی بیویوں، مشیروں کی بیویوں، شہزادیوں، بیروکریٹوں کی بیویوں تک بات پہنچ گئی. اب انہوں نے جی تبصرے شروع کر دیا، اے دیکھو زلیخا کو دیکھو، اے چھتی تھی گئی موئی، آگے اس کو دیکھو اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے، اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے. تو زلیخا تک تانے پہنچنے لگے. تو اس نے کہا کہ جس فریب میں اور جس کے دام میں قفس میں میں جس کے دام میں میں گرفتار ہوں، ان کو کیوں نہ گرفتار کروں. اس نے جناب ایک ہیلا کیا، ایک دعوت کی دعوت، اور بلوا بھیجا فلانے وزیر کی بیوی آ جائے، فلانے کی بیوی کو دعوت دیا، فلانے کی بیوی کو، فلانے کی بیوی کو. یہ بیویاں بیگمات ساری اکٹھی ہو گئی. یوسف علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ان کو چھپا کے بٹھا دیا. اب یہ جتنے احوال ہو رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام بے خبر ہے، وہ وہاں بیٹھے رو رہے ہیں، کنویں میں پڑے ہیں بے خبر ہیں، مصر میں بک رہے ہیں بے خبر ہیں، عزیز مصر کے گھر میں ہیں بے خبر ہیں. اب یہ ماجرے ہو رہے ہیں بے خبر ہیں. اب جناب کیا ہوا، دعوت تیار ہو گئی، پلیٹیں رکھ دیں، پھل رکھ دیے، چھریاں رکھ دیں. اور جب دعوت پوری تیار ہو گئی، چھریاں اور پھل ہاتھوں میں ہیں. قالت اخرج علیہن، کمرے میں بٹھا رکھا تھا یوسف کو، یوسف ذرا آمینہ، قالت اخرج علیہن، ذرا باہر آؤ نا. وہ باہر کیا آئے، وہ تو جلوہ پڑا، وہ ساری کی ساری دیوانی ہو گئیں، اور پھل کاٹتے کاٹتے انگلیاں کاٹ بیٹھیں، بجائے پھل کاٹنے کے انگلیاں کاٹ بیٹھیں، اور کہنے لگی قلنا حاشا للہ ما ھذا بشر، اوئے یہ انسان نہیں، یہ بشر نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ ہے فرشتہ، اور یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے. اب جب یہ باتیں زبان پہ نکلیں اور یہ یوں تکتی رہ گئیں، تو اب زلیخا نے کہا کہ اچھا بس فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہی ہے جس کے بارے میں مجھے تم تانے دیتی تھیں. ایک فارسی کا شعر ہے، این است دل بردہ جاں خوردہ بسیرا، بسم اللہ اگر تاب نظر است کسیرا. کسی نے اپنے محبوب کے بارے میں کہا تھا، این است دل بردہ جان خوردہ بسیرا، یہی ہے جس نے بہسوں کا دل اور جان کھائی ہوئی ہے. بسم اللہ اگر کسی میں دیکھنے کی طاقت ہے تو دیکھ لے، یہ میرا محبوب ہے. فذالکن الذی لمتننی فی. اب پہلے فاستعصم ولقد راودتہ عن نفسی، میں نے اس کو پھسلانا چاہا، فاستعصم، یہ بڑا مضبوط نکلا، یہ نوجوان بڑا مضبوط نکلا. لیکن میں تمہیں اب تمہارے سامنے اس کو کہہ رہی ہوں آگے کے لیے، لئن لم یفعل ما آمرہ، اگر اس نے میری بات نہ مانی تو لیسجنن، تو اس کو قید کروا دوں گی.
اور اس کو ذلیل کرواؤں گی، میں اس پہ میری جان نکل رہی ہے، اس کو میری بات ماننی پڑے گی. اور یہی حشر باقی عورتوں کا ہو گیا. پہلے ایک تھی، اب ساری کی ساری فریفتہ ہونے لگی. یوسف علیہ السلام نے دیکھا میں کہاں پھنس گیا. اب اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، ربی السجن احب الی مما یدعوننی الی. اللہ جس طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں اس سے بہتر ہے تو مجھے جیل ہی بھجوا دے، میرا دامن تو داغدار نہ ہو، میرے دامن پہ دھبے تو نہ لگے، مجھے بھجوا دے جیل، میں جیل سہ لوں گا. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اللہ اگر ان کے مکر کو تو نے نہ پھیرا تو مجھے خطرہ ہے میں ان کی طرف مائل ہو کر جاہل نہ بن جاؤں. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، میں پھر جاہل بن جاؤں گا ان کی طرف مائل ہو کر. اللہ نے دعا قبول کر لی. اب بدنامی ہونے لگی. 7واں حال شروع ہو رہا ہے، بدنامی ہونے لگی جی. اب ہر وزیر کو پتہ چل گیا کہ اس کی بیگم کس پانی میں. اب وزیروں تک، مشیروں تک، افسروں تک بات آئی کہ یہ تو آوے کا آوا چٹ ہو گیا ہے، ایک نوجوان پہ ساری فریفتہ ہو گئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی بہتر یہ ہے کہ اس کو کچھ عرصے کے لیے جیل بھیج دو. الٹی گنگا چلتی ہے نا، مجرم کو جیل نہیں بھیجتے، بے گناہ کو جیل بھیج دیتے ہیں. اس کو جیل بھیج دو. یوسف علیہ السلام کو گرفتار کر لیا. اور ہر جیل میں جانے والا برا نہیں ہوتا، کبھی یوسف بھی جیل میں رہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں جیل میں رہا، میں نے جیل بھی دیکھی ہے، نظر بند کیا گیا تھا مجھے، سمجھو. اور الحمدللہ مجھے میرے اعمال نامے میں یہ نیکی ہے، ہمارے اکابر نے بھی جیلیں کاٹی، ہم نے بھی کاٹی. تو جیل میں ہمارے ایک دوست ساتھی تھے، بزرگ شہید ہو گئے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. تو وہ سورہ یوسف کا درس دیتے تھے اور کہتے تھے کہ میرا تجربہ ہے کہ جیل میں اگر سورہ یوسف کا درس دیا جائے تو سورہ یوسف ختم ہوتی ہے، اللہ رہائی دے دیتی. تو سورہ یوسف کے ختم ہونے سے پہلے میری تو رہائی ہو گئی، اور وہ جو تھے مرحوم ان کی رہائی یوں ہوئی کہ وہ شہید ہو کر اللہ کے پاس چلے، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں شہید ہوئے تھے روزے کے ساتھ. تو جیل میں چلے گئے. اب جیل میں خبر گیری کرتے قیدیوں کی، رات کو عبادت کرتے، لوگوں کو حوصلہ دیتے. جیل میں لوگ پریشان بہت ہوتے ہیں، تو وہاں حوصلہ دینے والے آدمی کی بڑی قدر ہوتی ہے. فلاں آدمی حوصلہ دینے والا ہے. وہ بیچارے کچھ لوگ ہوتے ہیں باقیوں کو بھی سنبھالتے ہیں، ٹینشن ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتی ہے، 24 گھنٹے ایک جگہ ہے، بند ہیں. اب 2 قیدی جیل میں آئے نئے. ایک تھا بادشاہ کا ساقی جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، اور ایک تھا بادشاہ کا باورچی. ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے قتل کرنے کی سازش کی ہے. جیل بھیج دیا. بعد میں انکوائری شروع ہو گئی، ان کی انکوائری ہوتی رہی. اب ان دونوں نے جیل میں خواب دیکھا اور یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی. یہاں سے یوسف علیہ السلام کی صلاحیت کا چھوٹا امتحان ہے، پھر آگے بڑا امتحان آ رہا ہے. امانت کے امتحان میں یوسف کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کامیاب ہو گئے. اب دوسری صلاحیت کا یہ امتحان ہے، استعداد کا امتحان ہے. ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تأکل الطیر منہ. ایک نے کہا انی ارانی آسر خمرا، میں نے خواب دیکھا ہے میں شراب نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے میرے سر پہ روٹیاں ہیں، پرندے روٹیاں کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ. یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا، جلدی بتا دوں گا، تمہارے لنچ آنے سے پہلے پہلے بتا دوں گا، دوپہر کے کھانے سے پہلے پہلے بتا دوں گا. لیکن پہلے میری ایک بات سن لو. حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت سمجھا کہ یہ میرے پاس آئے ہیں غرض لے کر، تو میں ان تک اپنی دعوت دین پہنچا دوں، ان کو تبلیغ کر دوں. تو فرمایا کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر تو بتاتا ہوں، ذالکما مما علمنی ربی، یہ اللہ کی داد ہے، اللہ کی عطا ہے خوابوں کی تعبیر. بھائی میں ایک قوم چھوڑ کے آیا ہوں، لا یؤمنون باللہ، وہ کافر ہے، آخرت پہ بھی ایمان نہیں لاتے. اور میں کون ہوں؟ میرا تعارف یہ ہے، واتبعت ملت آبائی ابراہیم، میں اپنے داد ابراہیم اسحاق اور اپنے باپ یعقوب کی ملت پر ہوں. ہم شرک نہیں کرتے، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے، ہم موحد ہیں. پھر جیل والوں، اچھا تم خود مجھے بتاؤ،
اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، سینکڑوں، ہزاروں، بیسیوں، دسیوں خدا بہتر ہوں گے یا اکیلا ایک رب واحد قہار بہتر ہے؟ ظاہر ہے ایک ہی بہتر ہے۔ فرمایا تو پھر دیکھو یہ جن کی پوجا کرتے ہیں، یہ جن کی پوجا کرتے ہیں محض ان کے انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل کوئی نہیں ہے۔ باقی میری دعوت ہے کہ اللہ کی پوجا کرو، یہی پختہ دین ہے۔ تبلیغ ختم ہو گئی، دعوت توحید دے دی۔ فرمایا بھائی تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک تم میں سے رہا ہوگا، ایک تختہ دار پہ چڑھے گا، جس کے سر سے پرندے روٹیاں کھا رہے ہیں، یہ تھا باورچی۔ فرمایا یہ تو تختہ دار پہ لٹکے گا، اور جو شراب نچوڑ رہا ہے وہ اپنے منصب پہ بحال ہوگا، ساقی بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ چنانچہ بعد میں انکوائری کی رپورٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ باورچی قصوروار ہے، اس کی سزا موت، اور یہ ساقی بے قصور ہے، اس کی رہائی آ گئی۔ جب یہ رہا ہو رہا تھا تو اس سے فرمایا کہ یار ذرا بادشاہ سے میرا تذکرہ کر دینا کہ ایک بے گناہ تیری جیل میں پڑا ہوا ہے، ایک فقیر آدمی ہے، بے گناہ ہے، تیری جیل میں پڑا ہوا ہے۔ آدمی جب جیل میں ہوتا ہے تو بڑے جذبات ہوتے ہیں کہ باہر نکل کر یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ یہ سارے سیاستدان جیلوں میں رہے اور آج تک انہوں نے جیلوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ آپ کے کتنے وزیر اعظم ہیں جو پہلے جیلوں میں رہے، اب رہے، پہلے اسیر رہے، پھر وزیر رہے، لیکن جب اقتدار ملتا ہے تو سب بھول بھال جاتے ہیں۔ اندر وہ جانوروں والا سلوک ہوتا ہے قیدیوں کے ساتھ، انگریز کے بنے ہوئے قانون ہیں، آج تک کسی حاکم نے اس کو نہیں بدلا۔ دنیا کی جیلوں میں اصلاحات ہو گئی اور پاکستان کی جیلوں میں اب بھی درندوں جیسے سلوک ہوتا ہے، کسی کی توجہ نہیں۔ یہ بھی بھول گیا، جیسے یہ سیاستدان باہر آ کر بھول جاتے ہیں، بھول بھال گیا۔ اب جی شیطان نے اسے بھلا دیا۔ اب بڑا امتحان شروع ہو رہا ہے یوسف علیہ السلام کی استعداد کا، اور یہ آخری رکوع، آخری سے ایک پہلا رکوع۔ بادشاہ وقت جو اس وقت کا فرعون تھا، ولید، ریان بن ولید، اس نے خواب دیکھا اور بڑبڑا اٹھا، خواب دیکھ کے گھبرا گیا۔ وہ کہتا ہے میں خواب دیکھا ہے 7 موٹی گائیں ہیں، ان کو 7 کمزور گائے کھائے جا رہی ہیں، 7 سر سبز خوشیں ہیں، دوسرے 7 خشک خوشیں ہیں۔ میرے درباریوں، میری کابینہ کے لوگوں، جلدی کرو خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے مختلف نجومی اور اپنے مذہب کے عالم بلائے، کسی کو خواب کی تعبیر کا نہیں پتہ تھا۔ قالوا اضغاث احلام، یہ تو ایسے ہی خواب ہے، فضول خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر شابیر نہیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں اس کی ہے تعبیر، مجھے تعبیر۔ اب یاد آیا اس ساقی کو، انہوں نے کہا او بادشاہ سلامت، سلامت باش، او سلامت رہو۔ بادشاہوں کو ایسے ہی بلایا جاتا، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ جی فرمائیں، وہ جو میں جیل میں تھا تو مجھے ایک بندہ ملا تھا، وہ خوابوں کی تعبیریں بڑی جانتا تھا، اور اس نے مجھے کہا بھی تھا بادشاہ سے میرا ذکر خیر کرنا، میں تو بھول گیا تھا، مجھے بھیجو بھیجو۔ کہتے ہیں وہ دوسرے شہر کی جیل تھی۔ بادشاہ نے انتظام کیا، یہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور یوسف علیہ السلام کو جا کر کہا یوسف ایھا الصدیق، او یوسف، او سچے۔ کردار بندے کا ایسا ہو کہ دشمن بھی کہے ایھا الصدیق، او سچے۔ افتنا فی 7 بقرات، خواب کی تعبیر بتا، خواب سنایا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ خواب کی تعبیر یہ ہے، بادشاہ سے جا کے یہ کہو کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال تم جم کر کھیتی اگاؤ گے، 7 سال خوب فصلیں ہوں گی، پھر 7 سال قحط آئے گا۔ یہ جو 7 موٹی گائیں ہیں اس سے 7 سرسبز سال ہیں، پھر جو 7 کون سی کمزور گائیں ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ 7 قحط والے سال جو ان کو کھا جائیں گے، ان کا غلہ ختم ہوگا اگلے 7 سالوں میں، پھر 8ویں سال یعنی مجموعی طور پہ 15ویں سال خوب بارش ہوگی اور پھر فصلیں اگیں گی، کھیت اگیں گے۔ یہ تو ہے تعبیر۔
ایک اضافی بات بھی بادشاہ سے کہہ دو، میرا مشورہ بھی دے دینا فقیر کا. وزیروں کے سامنے تو اللہ والے فقیر ہی ہوتے ہیں نا. مجھ فقیر کا مشورہ بھی دے دینا کہ یہ جو 7 سال تمہارا غلہ اگے نا، اس کو محفوظ کرنا، سٹور کرنا زیادہ سے زیادہ، اور خوشوں میں رکھنا تاکہ اس کو کیڑا نہ لگے. چلا گیا اور بادشاہ کو جا کر خواب کی تعبیر بتائی. اب نواں حال، قال الملک ائتونی بہ. بادشاہ نے کہا اوئے یہ بندہ میری جیل میں اتنا نیک، صالح، قابل، باصلاحیت، اس کو تو بابا جیل میں نہیں، اس کو تو دفتروں میں ہونا چاہیے، اس کو تو ایوانوں میں ہونا چاہیے، اس کو تو اقتدار. لے آؤ یوسف کو. رہائی کا پروانہ پہنچ گیا. یوسف آؤ، بادشاہ بلا رہا ہے. ہاں، جب مشکلات آتی ہیں تو پھر آسانیاں بھی آتی ہیں. جیلوں کے بعد پھر تخت شاہی بھی ملا کرتے ہیں. جیلوں کے پھاٹک ٹوٹا بھی کرتے ہیں اور جیلوں کے پھاٹک کھلا بھی کرتے ہیں. تو اس لیے کوئی جیلوں سے نہ ڈرے، نہ کوئی کسی کو ڈرائے جیلوں سے. ہمارے اکابر نے بڑی جیلیں دیکھی ہیں اور جیلوں کو انہوں نے آباد کیا ہے، اور جیلیں انہوں نے کاٹی تھیں کہ انگریز کو ملک سے بھگائیں گے، اور بھگا کے دم لیا ہے. آج ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں، آج ہم قرآن کا درس دے رہے ہیں. یہ ہمارے اکابر کی جیلوں کی قربانیوں کی برکت. اسی جیل میں احمد علی لاہوری رہے، سینٹر جیل ملتان میں عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ رہے، بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے بزرگان دین رہے. سمجھے؟ تو فرمایا کہ جب بادشاہ کا پیغام آیا نا اور روبکار آئی، یہ ہے ضمانت نامہ، بلکہ برات نامہ، بادشاہ بلا رہا ہے. اب دنیا میں ایسے قیدی بھی آپ کو نہیں ملیں گے. یوسف نے کہا میں نہیں جاتا. بادشاہ سے کہو پہلے میرا ایک مطالبہ پورا کرے پھر رہائی ہوگی، اور وہ مطالبہ یہ ہے ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن. ایک GIT تشکیل دے بادشاہ، GIT کہتے ہیں نا، ایک GIT تشکیل دے، ایک جوائنٹ کمیشن، انکوائری کمیشن تشکیل دے جو پہلے انکوائری کرے کہ وہ عورتوں کا کیا قصہ تھا، اس میں کس کا قصور تھا. اگر تو میں قصوروار تو پھر میں کیوں باہر آؤں، اور اگر میں صاف تو یہ معاملہ صاف ہونا چاہیے، مجھ پر دھبا نہ رہے، کل کو میرے کردار پہ انگلی نہ اٹھائے. میں نہیں آؤں گا باہر جب تک کہ اس کی انکوائری نہیں ہوگی. بادشاہ کو پیغام ملا کہ جی قیدی تو باہر آنے کے لیے تیار نہیں. بادشاہ نے GIT بنا دی، کمیشن بنا دیا، انکوائری ہوئی. پوچھا گیا قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ. اور تو او زنانان مصر، او لڑکیوں، چھوکریوں، بتاؤ کیا ماجرا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ. اب یہ بول پڑی قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء. کہنے لگی اللہ گواہ ہے یوسف پہ کوئی داغ نہیں ہے، یوسف پہ کوئی برائی نہیں ہے. قالت امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی نے بھی کہا، اب بات چھپائے نہیں چھپتی، اب میں بھی کہتی ہوں الآن حصحص الحق انا راودتہ عن نفس. حق کھل گیا ہے، بات واضح ہو گئی ہے، میں نے پھسلایا تھا، میں نے کوشش کی تھی. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ سچے تھے. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي، یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں بھی چاہتا تھا کہ میرے مالک کو، عزیز مصر کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں خیانت نہیں کی، اور میں خائن نہیں ہوں. خیانت والے لوگ کامیاب نہیں ہوا کرتے. باقی انشاءاللہ کل. سبحان ربک رب العزت عما